ٹھیک ہے، ویلکم ان کلاس جی. میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 6 دن رہے گی یہ. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ایک دوسرے کو ہم صحیح طریقے سے ڈیل کر سکیں. تو آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، امید ہے. ماشاءاللہ 46 اسٹوڈینٹس سب جمع ہو چکے ہیں. میں بس یہی ویٹ کر رہی تھی، میں نے کہا کلاس اکٹھی ہو جائے. چلیں آپ لوگ اپنی بک اوپن کریں. مقاصد شریعہ ہماری کتاب کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے ظاہر اسائنمنٹس تیار کی ہوں گی، تو آپ کو کافی حد تک معرفت ہوگی کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے. تو پلیز آپ ذرا اس طرح کریں کہ آپ اس کو اسٹڈی کرنا شروع کریں. میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بک اوپن کر لوں، میں آپ کے ساتھ آن لائن ہو جاتی ہوں پھر. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ کو وقفہ کرنا پڑے گا میرے ساتھ. میں بھی بس آپ کے ساتھ ہوں، تھوڑی ساری دیر ویٹ کریں. جی ماشاءاللہ. اچھا جی، آپ سارے بچے فرسٹ ٹائم میرے ساتھ آئے ہیں یا پہلے بھی کوئی ورکشاپ لے چکے ہیں میرے ساتھ؟ فرسٹ کلاس ہے، سب بچوں کا فرسٹ ٹائم ہے. اور آپ کہاں کہاں سے ہیں یہ بھی مجھے تعارف کرا دیجیے گا پلیز. آپ سب لوگ کہاں کہاں سے ہیں، کون کون سی جگہوں سے آپ کا تعلق ہے؟ جہلم سے، گجرات سے، ماشاءاللہ. ٹھیک، آپ سب کے نام میرے سامنے آ رہے. روینہ راولپنڈی سے ہے، ہادیہ جو ہے وہ ان کا بھی نام آ رہا ہے سامنے. اور اب ڈیلی انشاءاللہ آپ کے نام بلاتی رہوں گی، آپ کی حاضری لگتی جائے گی، آٹومیٹکلی لگے گی. ضلع اٹک، تحصیل ہزرو. اچھا، اور فرسٹ کلاس ہے. ٹھیک ہے، سب بچے یعنی فرسٹ ٹائم ہی ہے میرے ساتھ. ماروی، اس کے بعد ہے آمینہ، امن ہے، امان اللہ، سوری امان اللہ. اس کے بعد ہے روبینہ، یاسمین. ٹھیک ہے جی. منڈی بہاؤدین سے بھی ہیں لوگ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد بشیر ہے. اچھا، پاکستان. پی ڈی خان سے مراد روبینہ یاسمین. ڈیرہ غازی اسماعیل خان، ڈیرہ اسماعیل خان کا تو مجھے سمجھ آتی ہے نا. یہ پی ڈی خان کو ذرا ڈیفائن کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ماشاءاللہ. چلیں جی. آپ نے اس بک کو، آپ نے اسائنمنٹس وغیرہ تو تیار کی نہیں تھی، تو تھوڑا بہت آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کیا کچھ تھا. مقاصد شریعہ میں نوشہرہ سے بھی ہے، نوشہرہ ورکاں سے. نوشہرہ ورکاں تو ادھر نہیں ہے سیالکوٹ میں؟ پنڈی پنڈ دادن خان. اچھا اچھا، ہمارے علاقے میں پنڈ دادن خان. السلام علیکم. میں چکوال سے ہوں بیسیکلی، لیکن اس وقت میں سیالکوٹ سیٹل ہوں. وعلیکم السلام. آنسا نورین ہے. اور اسی طرح ڈیلی میں آپ کے نام اناؤنس کرتی جاؤں گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی رول کال تو آٹومیٹکلی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، چلے جی. ایک دفعہ ہم اپنی بک اوپن کرتے ہیں، پھر درمیان میں گپ شپ بھی لگتی رہے گی تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو. کیونکہ مجھے اندازہ ہے آپ سے پہلے میں نے 2 ورک شاپس اٹینڈ کی ہیں، تو پھر بچوں کے 9 چیپٹر جو ہیں ان کو کلوز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ سے تھوڑا بہت انٹروڈکشن بھی ہو جائے. اچھا، اس میں بچوں سب سے پہلے فہرست مضامین جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. شریعت اسلامیہ کی تعریف ہے، شریعت اسلامیہ کی بنیادی خصوصیات ہیں اور سابقہ شریعتوں کا تقابلی جائزہ ہے. پھر شریعت اسلامیہ کے مقاصد ما امام، اس کے مطلب ساتھ ما امام شاطبی کا نظریہ. مراد یہ کہ شریعت اسلامی کے مقاصد کیا ہیں اور امام شاطبی اس کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں. مصلحت کی تعریف اور خصوصیات. حفاظت دین کا ایجابی اور سلبی طریقہ. ایجاب کا مطلب ہوتا ہے پازیٹیو، سلبی کا مطلب ہوتا ہے نیگیٹو، منفی مثبت. مطلب مثبت طریقہ ایجابی کہلاتا ہے، منفی طریقہ سلبی کہلاتا ہے. جان کی حفاظت، مثبت اور دفاعی پہلو. اور تحفظ نسل، تحفظ عقل و شعور کا مثبت اور منفی پہلو دفاع کے حوالے سے. مال کی حفاظت، مثبت اور منفی پہلو دفاع کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. اس میں ہمارے کچھ اس لیسن کے مقاصد ہوں گے، وہ ہم پڑھتے ہیں کیا ہے. اب اسٹوڈینٹس پلیز آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ اس وقت کتنے اسٹوڈینٹس ہیں؟ فوراً مجھے ذرا گنتی کر کے بتائیں.
جی ماریہ اکرم ہے، پھر اس کے بعد 45 اسٹوڈینٹس ہیں جی ٹھیک ہے پریزنٹ ہے. تنزیلہ ہے، تنزیلہ نواز ہے، پھر زبا زیبا ہوں گی، زیبا اچھا زیبا، پھر فضل، پھر ثنا، پھر اس طرح سے امجد ہے، اسما ہے، افضل، اسما افضل ہے، امن ہے ٹھیک ہے. بیٹے اب ہم اب جویریہ، اب ہم ذرا مقاصد شریعہ اس کے کورس کے مقاصد پڑھتے ہیں کہ یہ کورس ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے. شریعت اسلامیہ کا تعارف تاکہ ہو سکے، شریعت اسلامیہ کی خصوصیات کی وضاحت ہو سکے، شریعت اسلامیہ اور دیگر شریعتوں میں موازنہ کیا جا سکے، مقاصد شریعہ کی معرفت حاصل ہو سکے، اسلام میں نظریہ مصلحت کے متعلق بیان ٹھیک ہے، اور مقاصد ضروریہ کے بارے میں اسلام کے احکامات کی وضاحت. چلیں بچوں اب ہم اپنے پہلے یونٹ کی طرف آتے ہیں، شریعت اسلامیہ کی تعریف ٹھیک ہے. اس میں جو رائٹر ہیں وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الحق ٹھیک ہے، اور نظر ثانی اس بک کی ہے ڈاکٹر حافظ محمد سجاد نے. فہرست عنوان میں فرسٹ آف آل جو ہے وہ شریعت اسلامی کی تعریف ہے. چلیں جی ہم اس کو دیکھتے ہیں کیا تعریف کی ہے انہوں نے اور کس طرح سے آپ کو سمجھایا گیا ہے. چلیں پیج نمبر 6 بن رہا ہے آپ کا، اور اس میں شریعت اسلامی کا مفہوم ہے، تعریف ہے ٹھیک ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں. شریعت اسلامی کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے مختلف اسلامی اصطلاحات کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے. ان اصطلاحات کی وضاحت درج ذیل میں دی جاتی ہے. اچھا بچوں پہلے مجھے یہ بتائیں، آپ جتنے بچے میرے ساتھ ہیں آپ کے پاس بکس وغیرہ ہیں سب کے پاس ہارڈ فارم میں، یا پھر موبائل پہ اوپن کی ہوئی ہیں آپ نے یا اپنے لیپ ٹاپ پہ؟ کیونکہ پھر جب تک آپ کے پاس بک نہ سامنے ہو تو اس صورت میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے سمجھنا، لیکن یہ ٹھیک ہے سب کے پاس ہے، ویری گڈ. چلے جی ہم چلتے ہیں آگے، شریعت اسلامیہ کا مفہوم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے. لغت میں شریعت سے مراد مذہب اور طریقے مستقیم ہے ٹھیک ہے. لغت میں شریعت سے مراد مذہب اور طریقے مستقیم ہے، اس لیے کہا جاتا ہے شرع الماء یعنی پانی کا وہ مرکز جس جگہ سے پانی پینے کے پانی کے لیے رجوع کیا جاتا ہے. اسی طرح شرعی کے معنی ہے نہج، راستہ اور طریق، اور شرع کے ایک اور معنی کسی چیز کو شروع کرنے یا ایجاد کرنے سے بھی ہے. اس طرح سے آپ کے پاس بہت سارے میننگز جو ہیں اس کے سامنے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے. آگے ہے شرعی اصطلاح میں شرع سے مراد وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دین میں اپنے بندوں کے لیے بھیجے، اور ان احکام کو شریعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں استقامت ہے، اور یہ پانی کے مورد کی طرح ہے جس میں عقلوں اور جانوں کے لیے زندگی ہے. جیسے مورد ہوتا ہے نا، پانی مورد زندگی ہے، مورد وجہ بنتا ہے، زندگی کا باعث بنتا ہے، مورد سے مراد یہ ہے. تو آج کتاب نہیں ٹھیک ہے بیٹا، میں اس لیے میری عادت ہے کہ میں بچوں سے سب سے پہلے یہ لازمی پوچھتی ہوں کہ آپ کے پاس وہ سورس ہونا چاہیے جس سے آپ اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں. تو انسان ایک تو ٹیچر کی آواز سن رہا ہوتا ہے، دوسرا بک اس کے سامنے ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا آئی کیو لیول جو ہے وہ بھی اور اس طریقے سے زیادہ جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. اور اس میں یہ کہ آپ مشاہدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ لسننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کو دوہرا فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ کتاب کا ضروری ہے پاس ہونا. ہم پڑھ رہے تھے شرعی اصطلاح میں شرع سے کیا مراد ہے، لیکن بہرحال اگر کسی کے پاس کتاب نہیں تو جو لیکچر ہم آج آپس میں شیئر کر رہے ہیں، آپ اگر غور سے سنیں گے تو گھر جا کے اپنا بعد میں جب کتاب آپ کے پاس ہوگی تو آپ اس کو اسٹڈی کر لیجیے گا ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی ریویژن ہو جائے. اب شریعت، دین اور ملت. دین اور ملت ان تین چیزوں میں کیا فرق ہے؟ شریعت، دین اور ملت ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں. جب آپ سے کوئی پوچھے کہ شریعت، دین اور ملت کیا چیز ہے تو آپ اس کو جواب دیں گے کہ شریعت، دین اور ملت ایک ہی مفہوم، ایک ہی معنی رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ کے بندوں کے لیے احکامات، لیکن ان احکام کو ان کی وضع، بیان اور استقامت کی بنا پر شریعت اور اس میں موجود خشوع و خضوع اور عبادت کی بنا پر دین، اور لوگوں کے اسلوب حیات کی بنا پر ملت کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں اس میں ڈفرینشیٹ کیا انہوں نے اس کو ٹھیک ہے. انہوں نے کیسے اس کو آپس میں فرق بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ احکام کو ان کی وضع، بیان اور استقامت کی بنا پر شریعت کہا جاتا ہے
ٹھیک ہے، شرعی احکام جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. وضع بیان یعنی بیان کرنے کا جو بھی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے احکام شریعہ کو، اس کی بنا پر ان کو شریعت کہا جاتا ہے. اور ان میں موجود خشوع و خضوع اور عبادت کی بنا پر اسے دو لوگوں کا دین کہا جاتا ہے. کہ جب ان اصولوں پہ لوگ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو شریعت نے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہیں اصول و ضوابط زندگی گزارنے کے، ان پر جب عمل شروع ہوتا ہے اور ان کے اندر جو چیز موجود ہوتی ہے وہ خضوع و خشوع ہے. جب آپ ان کو کرتے ہیں تو آپ کے اندر جو ایک رکت پیدا ہوتی ہے، جو خشوع پیدا ہوتا ہے، جو خضوع پیدا ہوتا ہے، آپ عبادت کرتے ہیں، وہ آپ کے دین کا حصہ ہے. اس بنا پر اس کو دین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام سائمہ بی بی. اور اس کے بعد تنزیلہ ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں کہ اور لوگوں کے اسلوب حیات کی بنا پر اس کو ملت کہا جاتا ہے. اسلوب ہوتے ہیں طریقہ کار. اب لوگ جب ایک خاص طریقہ کار پر زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں نا، جو اللہ نے ان کو بتایا ہے، تو پھر وہ ایک ملت بن جاتے ہیں، کیونکہ ان سب کا طریقہ کار زندگی گزارنے کا ایک جیسا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا زویا حمید جی، 26-25 کی میں ہی لے رہی تھی، تو اس میں کوئی ہے بچہ 26-25 والا جس نے میری ورکشاپ اٹینڈ کی ہو؟ اچھا، آپ نے بھی کی ہے ایگزام؟ اچھا، آپ کا نام میں نے نہیں دیکھا. ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کو نہیں، میں نے وہاں کلاس میں آپ کے نام کو نہیں دیکھا. اچھا، آپ کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. 26-25 آپ نے لی ہے ویسے کلاس. کون سے سر نے پڑھایا بیٹے آپ کو؟ کون سے ساتھ تھے؟ اچھا، زویا حمید. اچھا جی، چلیں جی آگے ہم پڑھتے ہیں. اسلام کا مفہوم. اسلام سے مراد اس کے بعد انہوں نے یہ بتا دی بات آپ کو کہ اسلوب جو زندگی گزارنے کے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ملت، کیونکہ سب لوگ ایک جیسی حالت. ہاں جی سر، کیا نام بتایا سر آپ نے بیٹا؟ نام آپ نے بتایا ہے. آواز ہی نہیں ہے پوری. آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ سر ہادی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا پڑھایا انہوں نے آپ کو؟ سمجھ آئی؟ ایزی تھی وہ بک؟ ہاں جی. میں وش ریاض جی. ٹھیک ہے بیٹا. چلے اسلام کا مفہوم اب ہم دیکھتے ہیں. اسلام سے مراد سپرد کر دینا اور جھکنا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دینا. پھر اس کا استعمال اس دین کے لیے کیا جانے لگا جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اسی مفہوم میں یہ لفظ قرآن پاک بھی استعمال ہوا. ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. اچھا، فاطمہ ہنا تھی. یعنی آپ جتنے لوگ اس وقت میرے پاس ہیں آپ کے ڈفرینٹ ٹیچرز نے 26-25 پڑھائی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. میں نے 26-25 بھی پڑھائی ہے اور 26-29 بھی پڑھائی ہے نا. تو اس کے بعد اب آپ لوگ میرے سپرد ہوئے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. اب اس میں سورہ حجۃ الوداع، سورہ مائدہ میں حجۃ الوداع کے موقع کی یہ آیت جو سب سے لاسٹ آیات میں شامل کی جاتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا. اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی پیروی کرے گا تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان والوں میں سے ہوں گے. اب بچے ادھر ایک تھوڑی سی بات میں آپ کو گزارش کروں کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی آئے اور ان کے وہ دین بھی لے کر آئے بہت سارے. ٹھیک ہے. تو اوور آل مطلب وہ بہت سارا ان کے پاس نالج تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلی ساری شریعتوں کو منسوخ فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو باقی رکھا.
اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا دین ہے کہ جس پہ آ کر میری شریعت مکمل ہوتی ہے. اب اس دین کے علاوہ اگر کوئی اور پچھلا اگلا کوئی بھی دین اختیار کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اب صرف دین ایک ہی ہوگا جو اسلام ہے. پچھلی ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا. ان کی اچھی باتیں بے شک اس دین میں شامل ہیں, لیکن اب جو ہے مکمل کتاب اگر فالو کرنی ہے تو پچھلی کتابوں پہ ایمان تو لانا ہوگا. لیکن اس وقت اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق چلنا چاہتا ہے اور اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہے اور وہ جنت کا حقدار ہونا چاہتا ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور نبی ماننا ہوگا, آخری ختم النبیین کی شکل میں, اور قرآن کریم کو اپنی کتاب ماننا ہوگا, اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں بھی اللہ کے احکام ہے, کسی دوسرے کے تو نہیں ہے ظاہر ہے. اور یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کی حیثیت رکھتی ہے, ان کی حفاظت کرنے والی ہے. مہیمن مین پچھلی کتابوں کی جو کچھ پچھلی بکس میں آیا ہے آسمانی کتابوں میں وہ بھی ہے اس کے اندر, قرآن مجید کے اندر آنے والے وقت کی باتیں بھی ہیں. تو یہ ایک محافظ کتاب ہے, اور ہمارے رسول خدا جو ہے وہ بھی آنے والی شریعت گزری ہوئی شریعتوں کے بھی محافظ ہے اور اپنی شریعت کی بھی محافظ ہے, رحمت للعالمین ہے, اور قرآن جو ہے وہ ذکر للعالمین ہے. ٹھیک ہے, چلے جی, اس کا تو انہوں نے اتنا چھوٹا سا ہی ٹاپک تھا, ختم ہو گیا. آگے ہے ٹھہرے شریعت اسلامیہ کی امتیازات. اگلا سٹارٹ ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی اپنی خصوصیات کی بنا پر تمام قوانین میں ممتاز و ممیز ہے. ممیز یعنی اس میں ڈفرینس کیا جا سکتا ہے دوسرے مذاہب کے ساتھ. درس ذیل میں شریعت اسلامیہ کے چند اہم امتیازات کا ذکر کیا جاتا ہے. بچے جب تک میں آپ کو اسٹڈی کروا رہی ہوں تو آپ نے اپنی بک پہ دھیان رکھنا ہے, میرے لیکچر پہ توجہ دینی ہے, آپس میں میسجنگ نہیں کرنی. میرے ساتھ بھی جو اگر بات پوچھنا چاہیں یا مجھے کوئی بات میرے ساتھ مجھے انفارم کرنا چاہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ لاسٹ میں 10 منٹس ہوں گے اس پہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے آپ نے صرف اپنے لیسن پہ دھیان دینا, تاکہ آپ کو صرف جن بچوں کے پاس بکس نہیں ہے نا وہ میں اس لیے تھارولی پڑھا رہی ہوں کہ ان بچوں کو بھی فائدہ ہو اور وہ سارا کچھ مطلب ان کے ذہن میں رہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی لکھنے والی چیز ہے تو آپ امپورٹنٹ چیزوں کو لکھ بھی لیں. اور ایک میرا یہ رول ہے کہ میں سب بچوں کو یہ بتاتی ہوں کہ جو کچھ آپ کو پڑھایا جاتا ہے اسلامی فقہ کے حوالے سے یا اسلامی شریعت کے حوالے سے, اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے قرآن آیت. چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی قرآن کی آیت ہی کیوں نہ ہو, وہ ایک آپ کو یاد ہونی چاہیے, اس کا حوالہ یاد ہونا چاہیے, اس کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے. جو ٹاپک بھی آپ لکھ رہے ہیں اس کی ایک قرآن آیت, اس کا حوالہ, یا اس کا آپ عربی نہ لکھیں اردو ترجمہ لکھ لیں. اگر کسی کو عربی آتی ہے تو عربی بھی لکھ رہے ہیں, زیر زبر پیش نہ لگائیں, لیکن حوالہ ضرور لکھیں. اور اس کے ساتھ پھر آگے اسی ٹاپک سے متعلق ایک احادیث کوٹ کر دیں, اور اسی سے متعلق کوئی چھوٹا سا اور کوئی پیراگراف جو آپ کو سمجھ میں آیا ہو اپنے نالج کے مطابق اس میں اس کی ایڈیشن دے دیں. دیٹس اٹ, یہ کافی ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, ہاں جی بالکل. موجودہ انجیل پہ تو ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے بیٹا, وہ تو ظاہر ہے اس میں تو رد بدل ہو چکی ہے, لیکن جو اصل ان کی کتاب ہے اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے مسلمانوں کا. مسلمانوں پر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اتاری اصل شکل میں, ان سب پر ہمارا ایمان لانا لازمی ہے. وکتبہ ورسلہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے نا, اور ملائکہ کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ ان سب پر ایمان لاؤ, سب رسولوں پر ایمان لاؤ. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے, یاد کروایا جاتا ہے, اور جب یہ سب چیزیں جو ہے یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی. گپ شپ سے پرہیز اس لیے کہ پھر آپ کا نا وہ ٹائم چونکہ کم ہے لیکچر کا, تو اسے ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے. میری ریکویسٹ آپ سے کہ کوئی بھی کوشچن میرے بچوں نے کرنا ہو میں ضرور جواب دوں گی, لیکن لاسٹ میں. ٹھیک ہے, آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو جی ایمان مفصل میں ہے نا, تو یہی چیز ہے کہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے. اب میں آپ کو ایک قرآن کی آیت بھی ہے, میرا خیال ہے شاید جہاں تک میرا خیال ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے, لاسٹ والی آیات ہے سورہ بقرہ کی, جس میں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے ان سب کا ذکر کیا ہے. اب میں آپ کو اللہ کی شریعت پڑھا رہی ہوں, اس سے اوپر تھا شریعت اسلامیہ کے امتیازات کیا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی شریعت ہے. یہ شریعت اسلامیہ جو ہے اس کا مصدر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کو کسی اور نے نہیں بنایا بلکہ خود پروردگار نے اس کو تخلیق کیا ہے. اس کا خالق وہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کے رسول کی طرف سے وحی ہے, یا تو لفظی وحی ہے جو کہ قرآن مجید ہے, یا پھر مانوی وحی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہے. یعنی یہ بھی اللہ سے, جو رسول خدا نے باتیں کہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے, رسول اللہ نے خود سے نہیں گئی.
جو باتیں قرآن مجید کے اندر ہے قرآن کی شکل میں وہ بھی اللہ پاک کی گفتگو ہے، اور جو رسول خدا فرماتے ہیں چاہے آپ کوئی حرکت کریں، چاہے کسی کی ہوئی حرکت پہ خاموش رہے اور اس کو پسند فرما دے، سمجھ لے کہ وہ سب اللہ ہی کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس کو جس چیز پہ رسول خدا خاموش رہے یا کسی کو مطلب منع نہ فرمائے اور یا پھر کوئی کام کر کے دکھائے تو وہ سب سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ جاتا ہے، اور حدیث وہ چیز ہوتی ہے جس کو وہ بول کے بتاتے ہیں، آپ کے قول کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے شریعتوں کا مصدر انسان ہے، شریعتوں اس اعتبار سے شریعت تمام دوسری شرائع اور قوانین سے مختلف ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اختلاف اساسی اور بنیادی نوعیت کا ہے کیونکہ دوسری شریعتوں کا مصدر انسان ہے جبکہ شریعہ اسلامی کا مصدر خود اللہ کی ذات ہے۔ اس بنیاد پر اس کی بنیادی اختلاف کی بنا پر درج ذیل نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اب آپ کو ایک اور بات بتانے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ آپ سوچیں گے کہ جو پہلے اسلامی شریعتیں آئیں کیا وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی؟ تو وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی، اور ان کا بھی منبع اور ماخذ اللہ کی ذات ہی ہے، اور اللہ وہ کتابیں بھی خدا نے ہی نازل فرمائی تھی، لیکن چونکہ لوگوں نے رد و بدل کر لیا اور ان کو انسانی شریعت میں بدل دیا۔ جو اللہ نے شریعت دے کے بھیجی تھی وہ اس کو اس طرح سے نہیں رہنے دیا، تو بے شک وہ شریعت تو اللہ ہی کی طرف سے تھی، لیکن ان لوگوں کی تبدیلی کی وجہ سے، انسانی تبدیلی جو اس میں لائی گئی، انسانی عقل جو لڑائی گئی، تو اپنی مرضی کی چیزیں اس میں ایڈ کر دی گئی اور اللہ کے احکامات کو اندر سے نکال دیا گیا، تو وہ پھر اللہ کی شریعت نہ رہی۔ لیکن اس کے بارے میں تو اللہ نے خود فرمایا کہ انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کے ہم ہی محافظ ہیں۔ اب آگے آ جاتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اصول اور احکام نظم و جبر، نقص اور انسانی ہوس و لالچ سے پاک ہے، مطلب اس میں کوئی بھی ایسی چیز شامل نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اس کے بنائے ہوئے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے اصول اور احکام درج بالا نقائص سے پاک نہیں ہے، کیونکہ ان کا مقصد انسان ہے اور انسان نقص اور ظلم سے پاک، اور ہے کہ شریعت اسلامیہ ہے، اس شریعت میں رنگ، نسل اور جنس کے اختلافات کو کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے ہاں برتری کی بنیاد تقوی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب جو آپ اپنی زندگی میں یہ چیز نوٹ کرتے ہیں، انسان کے ہاتھ میں جو چیز آ جاتی ہے وہ اس کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اگر حکومت آ جاتی ہے تو وہ امیروں کا تو خیال کرتا ہے، غریبوں کا بالکل خیال نہیں کرتا، ظالم کا ساتھ دیتا ہے، مظلوم کا تو ساتھ نہیں دیتا۔ تو اس طرح سے ایک انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ معاشرے میں یا پوری دنیا میں ایک قانون کی کتاب کو بنا سکے۔ یہ قانون تو وہی بنا سکتا ہے جو ہر چیز میں خود پورا ہو، تو یہ پروردگار کا کام ہے، یا پروردگار نے اپنے رسول اللہ کے ذریعے ہم تک یہ چیزیں پہنچائیں۔ باقی دنیا کا کوئی بندہ بھی وہ طاقت نہیں رکھتا جو میرے پروردگار کے پاس ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہ دین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہاں پہ بہت وسیع پیمانوں پہ اللہ خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس۔ قرآن مجید میں یا ایھا المؤمنون، یا ایھا الذین آمنوا، پھر یا ایھا الذین کفروا، اس طرح کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اے کافرو، اے مشرکو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، لیکن یہاں پہ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، بے شک میں نے خلقناکم، تم سب کو خلق کیا ہے، من ذکرن، ایک مرد سے، و انثی، اور ایک عورت سے، وجعلنا، اور بنایا، تم سب کو، وجعلناکم، اور تم سب کو بنائے، تم سب کے لیے بنایا، شعوبا و قبائل، گروہ اور قبیلے بنا دیے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، انا اکرمکم، بے شک تم میں سے محترم یا تقوی، تم میں سے محترم یا عزت والا وہ ہے، اکرما کرما سے ہے، اکرما عزت والا، کرما اکرمکم بہت ہی عزت والا، الف لگ گیا نا تو بہت ہی عزت والا، یہ خاص بن گیا، تم میں سے عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت عزت والا تو وہ ہوگا، اتقاکم، جو اللہ سے ڈرے، جو تقوی اختیار کرے، ٹھیک ہے۔ باقی اگر تم یہ دیکھو کہ تم فلاں قبیلے سے ہو تو تم کوئی بڑے سیٹھ ہو، تم چودھری ہو، تم ملک ہو، تم دوسروں کو جینے ہی نہ دو، ٹھیک ہے، تم پیسے والے ہو، یہ دائیں، تم گورے ہو، تم چٹے ہو، یہ سب
جہالت کی باتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ قبیلے اور میں نے گروہ جو بنائے ہیں وہ صرف میرے لوگوں کو پہچان کروانے کے لیے بنائے کہ یہ فلاں قبیلے کا بندہ ہے، یہ فلاں قبیلے کا بندہ ہے، لیکن تم میں سے میرے نزدیک پسندیدہ کون ہے کہ جو تقوی اختیار کرے. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی اس بات کی. آگے اس کا ترجمہ بھی جو میں نے کر دیا وہی ترجمہ اس کا ہے. آگے بھی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ یاد بھی کر لیجئے گا. اللہ کی قسم، رسول خدا فرماتے ہیں اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا. اوپر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جو آپ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں اور اس کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کسی عورت نے چوری کی تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے سفارش کی تو رسول خدا نے پھر یہ الفاظ جو تھے یہ فرمائے تھے. اب اس کے بعد ہم کہ اسلام جو ہے وہ عدل کا مذہب ہے. اسلام کے قوانین اللہ کی طرف سے ہے. اسلام خود قوانین اپنے آپ سے اسلام کے افراد نے قوانین نہیں بنائے بلکہ اسلام کے قوانین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے لے کے آئے ہیں. اب اس کے بعد آگے ہے کہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ کی آیت ہے یا ایھا الذین، اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو. اب ان لوگوں کے ساتھ اللہ مخاطب ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں. انما الخمر، بے شک خمر، والمیسر والانصاب اور انصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. خمر ہوتا ہے شراب، ٹھیک ہے، اور میسر ہوتا ہے جوا، ٹھیک ہے، انصاب ہوتے ہیں تیر اور پانسے، اور ازلام بھی. انصاب اور ازلام یہ تیر اور پانسے اور جو ہوتے ہیں یہ اپنا خال نکالنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، رجسم پلیت ہے، نجس ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے اعمال میں سے ہے. فاجتنبوا، پس ان سے بچو، ٹھیک ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا وغیرہ شیطانی اعمال میں سے ہیں، بس ان سے بچا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ٹھیک ہے، یہ اسلام کے قوانین ہیں. اب اللہ تعالیٰ آگے اپنے قرآن میں کیا اصول و ضوابط زندگی گزارنے کے اور بتا رہا ہے. فرماتا ہے دنیا و آخرت میں کامیابی کا طریقہ کار کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، ادھر آ جائیں. اور اوپر سے قرآنی آیت کیونکہ اتھینٹک ہوتی ہے، لمبی چوڑے باقی پیراگراف کو پڑھنے کے لیے ہم قرآنی آیت کو اسٹڈی کرتے ہیں. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرما رہے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں، بس جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اسے جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی عظیم کامیابی ہے. اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور حدود کی خلاف ورزی کرے تو اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. آئیے آپ کو سمجھ اس چیز کی. ٹھیک ہے، اچھا کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور برا کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے. اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا کر اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا کر. اس کے بعد آگے سورہ آراف کی آیت ہے، چھوٹی سی لمبی آیت، نہ یاد ہو تو یہ یاد رکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں. اے لوگو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں، یعنی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں خود سے کچھ نہیں کہتا. اور پھر آگے ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اس کا مطلب بنتا ہے کہ وما ارسلناک، اور بے شک تجھے نازل کیا گیا، ارسلناک کا کی ضمیر ہے کہ تجھے، اے رسول تجھے نازل کیا گیا، بھیجا گیا. ارسل کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، رسول خدا کو بھیجا گیا الا سوائے اس کے کہ کافۃ للناس کہ وہ انسانوں کے اجتماع کو جو ہے وہ بتا دے، بشیرا و نذیرا لوگوں کو خوشخبری بھی سنا دے اور لوگوں کو خوف بھی دلائیں. اچھے کام کریں گے تو فائدہ ہوگا، برے کام کریں گے تو برائی ان کو سزا ملے گی. آئی ہیو اے کوسچن. جی بیٹے بولیں کیا کوسچن آپ کا، آپ کو بھول نہ جائے پھر جلدی سے بیٹا. آئی ہیو اے کوسچن. آپ نے کون سا کوسچن کرنا ہے مجھے بتائیں، میں آپ کوسچن کا آنسر دے دیتی ہوں. چلیں اگر ابھی یاد نہیں پھر آپ بتانا چاہ رہے تو لاسٹ میں کر لیتے ہیں کلاس کے. ٹھیک ہے، چلیں جی ٹائم نہیں ضائع کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے ہم چلتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ ایسی باقیات میں سے ہے
جن کو نہ تو منسوخ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ تبدیلی اور تنسیخ کے لیے کسی زیادہ طاقتور کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ نہیں ہے، اور یہ شریعت اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ تمام شرائع جمع ہے شریعت کی، تمام شرائع کو ختم کرنے والی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور ختم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کانا محمدن ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس بنا پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہی ہے۔ آپ کے پاس ایک آپ کے غلام تھے زید بن ثابت تھے نا، کہ جو رسول اللہ کے غلام تھے، بچے ذرا اس کی کریکشن کریں، زید بن ثابت ہی تھے جو آپ کے غلام تھے، ان کو آپ نے اپنا متبنع بیٹا بنایا تھا، تو اسی وجہ سے یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یہ رواج پہلے متبنع بیٹا بنانے کا ہوتا تھا، کسی سے بھی جو ہے وہ اولاد لے کے، جس کی اولاد نہیں تھی ہوتی تو کسی کا بیٹا نہیں تھا ہوتا، وہ لے کے لوگ پال لیتے تھے اور اپنی جائیداد میں زمین میں اس کو حصے دار بناتے تھے، اور وہ اس کا باپ کہلاتا تھا، اسی سے نامینیٹ ہو جاتا تھا، اور اسلام نے اس طریقہ کار کو سختی سے منع فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسل تھی اس نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہی جاری ہونا تھا۔ آپ کا کوئی بیٹے اللہ نے آپ کو دیے تھے دو، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بیٹا جو تھا اپنے اس میں سے کوئی نہیں تھا، اور یہ جو تھے آپ کے غلام تھے زید بن ثابت، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشل نازل فرمائی کہ اللہ کے رسول تم سارے امتیوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے اور تم سب ان کے آگے سے امت میں ہو، اور باقی یہ کہ نبی پاک خاتم النبیین ہے۔ کیوں یہ بات کیوں فرمائی، خاتم النبیین کیوں کہا، کہ اگر کوئی بیٹا چھوڑتے رسول خدا اپنا تو وہ پھر رسول خدا کے بعد اس چیز کا دعوے دار ہوتا کہ یہ نبوت کا دعویٰ بھی کر سکتا تھا اور کوئی اور دعویٰ بھی ہو سکتا تھا، لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، تو اب یہ جو ہے یہ نبوت کا مستحق ہے۔ اور آپ کو پتا کہ رسول اللہ نے کوئی بیٹا نہیں چھوڑا، لیکن اس کے باوجود بھی ختم النبیین ہونے کا جو تھا آپ کا لقب، اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، ختم نبوت کو کہ عقیدے کو خراب کرنے کی کوششیں آج بھی جاری ہیں، لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں، تو اگر بیٹا ہوتا تو پھر دیکھیں کیا، اگر وہ متبنع بیٹا بنایا ہوتا رسول اللہ نے اپنی جائیداد میں، تو لوگ بڑا کچھ کرتے۔ ہاں جی، زید بن حارثہ تھے، ایسا ہی تھا، مجھے غلط، میں اسی لیے آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ اس کو ذرا کریکشن کر دیں، کیونکہ میرے ذہن میں نا یہ زید بن ثابت وہ تھے جو حدیث لکھا کرتے تھے، جو رسول اللہ قرآن پاک کو بھی لکھا کرتے تھے، اور جو رسول اللہ کی احادیث ہوتی تھی ان کو بھی کاتب وحی کا جو کام تھا وہ کرتے تھے زید بن ثابت۔ ان کے نام میں ہمیشہ جو ہے وہ آپس میں مکس ہو جاتے ہیں، اور زید بن حارثہ جو تھے یہ پھر بھی بیٹا اس کو ذرا نا کنفرم کر لیجیے گا، ابھی بھی مجھے ڈاؤٹ ہے، میرے ذہن میں اس وقت کلیئر نہیں ہو پا رہا کہ زید بن حارث تھے کہ زید بن ثابت تھے، یہ دیکھ لیجیے گا، اور میں اگر اب میں کل انشاءاللہ آپ کو کنفرم بتا دوں گی۔ سائمی، یہ جو رسول اللہ کے متبنع بیٹے تھے یہ زید بن ثابت تھے، حارث تھے، ہاں زید بن حارثہ تھے بیٹے، ٹھیک ہے، ہاں زید بن حارثہ۔ تو یہ کلیئر ہو گیا جی۔ اب آگے ہے کہ شریعت اسلامیہ کے عموم میں اور ہدایت کا تقاضا ہے کہ اس کے قواعد ہر زمانے اور ہر جگہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوں، اور یہ چیز شریعت اسلامیہ میں موجود ہے کیونکہ یہ اس ذات باری کی طرف سے ہے جو تمام لوگوں کے دلوں کے بھیدوں کو جانتی ہے۔ اس بات کی دلیلیں ہیں جن میں سے چند ایک کا ذکر درج ذیل میں کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پروردگار عالم کی شریعت کس طرح سے پاک و پاکیزہ ہے، اور کس طرح سے اس میں کوئی فاسد چیز داخل نہیں ہو سکتی، اور کس طرح سے یہ پروردگار کی شریعت ہونے کا اس کے بارے میں دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں کچھ دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل، مسالے کا حصول اور مفاسد کا سدباب، یعنی مسالے کا مطلب ہوتا ہے نا اچھی چیزیں جو مطلب اصلاح کی طرف لے کے جانے والی ہو، وہ مسالے ہوتی ہیں، ان کا حصول ممکن بنایا گیا ہے شریعت میں، اور بری چیزوں کا سدباب کیا گیا ہے، مفاسد کا، جو غلطی کی طرف اور جو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے شریعت اسلامیہ
اسی لیے وضع کی کہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کے مفاد کا تحفظ ہو سکے اور ان کی ضروریات پوری ہو سکے اور ان سے شر و فساد کو دور کیا جا سکے، کیونکہ انسان بیسیکلی جاہل اور گنوار ہے اور وہ فسادی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا، لیکن اس میں ہرس اور لالچ ہے جس کی بنا پہ وہ غلط کاموں کی طرف پھر راغب ہو جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت شریعہ اسلامیہ کی نصوص کا مطالعہ کرنے سے واضح ہوتی ہے۔ نصوص ہوتی ہیں قرآن اور حدیث، یہ اصل نصوص ہیں، نص کہتے ہیں نا، اصل نص جو کہ آپ کی شریعت کو واضح کرتی ہے وہ نصوص شریعت اسلامیہ ہے۔ اور نصوص بیسیکلی دو مین نصوص ہیں، جو ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے، ان کو نصوص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلامی احکام میں بھی یہی واضح کرتے ہیں۔ اس کے چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت میں رعایا کے حقوق اور مسالے کا تحفظ بھی شامل ہے اور ان سے شر کو دور کرنا بھی شامل ہے۔ ایک بندہ جو رحم دل ہوتا ہے نا، وہ کسی انسان کو اس طرح کا کام کرتے نہیں دیکھ سکتا کہ جس سے اس کو کل تک نقصان ہو۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو اپنی امت کا دنیاوی نقصان برداشت کرتے تھے اور نہ اخروی، تو دونوں سائڈوں کی ہدایت جو ہے وہ ہم کے لوازمات سے بھی ہمیں نواز کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ بہت کچھ دے دیا اور ہمیں ایسی دعا عطا فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بچوں یہ میں اس وقت اسکول کے اندر ہوں اور وہ باہر ٹیچرز کا ذرا شور و غوغا ہے، اور پھر تھوڑا سگنل کا بھی، میں چونکہ ڈیٹا پہ آپ کو لیکچر دے رہی ہوں موبائل ڈیٹا پہ، اس وجہ سے نا وائی فائی کے سگنل ذرا پاورفل ہوتے ہیں، موبائل ڈیٹا جو ہے وہ تھوڑا آہستہ چلتا ہے۔ میں دروازے کو بند کروں نا تاکہ شور کم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب تو میں خیر چلے اب کچھ بہتری کی طرف چلے گی آواز۔ اچھا بچوں چلے جی بیٹا، اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار نہ صرف یہ دعا سکھائی بلکہ ہمیں طریقے بھی سکھائے کہ عذاب سے، دنیا کے عذاب سے بچنا ہے تو کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور اگر آخرت کے عذاب سے بچنا ہے تو پھر کس طرح سے زندگی آپ کو گزارنی ہے۔ تو دونوں طرح کے مسالے جو تھے وہ ہمیں بتا دیے اور دونوں طرح کے مفاسد سے ہمیں بچا لیا۔ اب آگے پیج نمبر 15 کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ احکام کی ثانیت، دوسری بات وہ نیچے ڈسکس ہو رہی ہے، ثانیت یعنی دوسری بات کیا تھی، احکام کی حکمت ہمیں بتاتی ہے، جو قرآن کے احکام ہیں، رسول اللہ کی حدیث میں جو احکام دیے گئے ان کی حکمت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کا مقصد مسالے کو پورا کرنا اور مفاسد کو دور کرنا ہے، کیونکہ شارع اللہ تعالیٰ کا شریعت کو نازل کرنے کا مقصد مکلفین کا مطلب ہوتا ہے جس پر شریعت لاگو کی جاتی ہے، جیسے میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم مکلفین ہیں کیونکہ ہم پر شریعت لاگو ہے، مکلف تکلیف سے نکلا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی بھی انسان پر اتنا وزن نہیں ڈالتا جتنا وہ نہ اٹھا سکے، کسی بھی انسان پر اتنا ہی وزن ڈالتا ہوں جتنا وہ آسانی سے اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو شریعت کا مقصد ہے وہ مکلفین بندوں کے مسالے کو پورا کرنا ہے، یعنی بندوں کی اصلاح کرنا ہے، اور اس غرض کے لیے احکام شریعت وضع کیے گئے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جب میں نے انسان کو یہ حکم دیا، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو خود سے بتا رہی ہوں، ویسے اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہے وَلَكُمْ، تمہارے لیے، فی القصاص میں حیات زندگی ہے، یا اول الالباب، اے عقل والو، اے عقل رکھنے والو، اگر تم عقل استعمال کرو تو تمہارے درمیان قصاص کا حکم جو ہے وہ اس میں ایک زندگی پائی جاتی ہے۔ کیسے کہ پہلے دیکھا آپ نے کہ 40 سال تک لوگوں کی دشمنیاں اور قتل و غارت جاری رہتی تھی، رسول اللہ آئے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ والی آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک نے کئی سالوں کی دشمنیوں کو ختم فرما کے لوگوں میں محبت پیدا کر دی، اور پھر اس کے باوجود اگر کوئی قتل ہو جائے تو رسول خدا نے کی شریعت میں یہ حکم ہے کہ پھر قصاص واجب ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک بندے کے بدلے بندہ مار دو، کسی نے کسی کا ناک کاٹ دیا اس کا ناک کاٹ دو، کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا، جتنا کسی نے آپ کا نقصان پہنچایا آپ کو اسلام حکم دیتا ہے آپ اتنا اس کو بھی نقصان پہنچا دو،
کہ اگر آپ کے منہ پہ کسی نے تھپڑ مارا آپ کو تھپڑ مارنے کی اجازت ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ لوگ برائیوں سے بچ جائیں اور آئندہ اس طرح ظلم نہ کریں. اگر آپ کا کوئی بندہ مار دیتا ہے تو جب اس کے بدلے میں کوئی اس کا بندہ مرے گا تو اس کو تکلیف محسوس ہوگی، تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے کتنا برا کام کیا. اور اگر کسی کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ تو روز یہ والا کام کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمزوروں کے ساتھ آج کل ایسا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے قصاص اس لیے رکھا ہے تاکہ تم لوگ ان غلط کاموں سے باز اور لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت ہو. ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں. ٹھیک ہے جی الحمدللہ سب خیریت. جی انشاءاللہ میں پھر آپ سے بات کرتی ہوں. میں یہ تھوڑا سا کام جی تو اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آگے ہم پڑھ رہے تھے سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے عداوت اور بغض پیدا کرے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے. پس کیا تم رکنے والے ہو؟ تو اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اللہ کی شریعت میں تمہارے لیے زندگی ہے، جیسے قصاص میں زندگی ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں برائیوں سے کیوں روکنا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم شراب بھی نہ پیو، تم جو ہے وہ جوئے بھی نہ کھیلو اور باقی بھی برے کام نہ کرو. تو اس سے کیوں منع فرماتا ہے؟ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو آپ اپنے بڑوں سے پوچھئے گا کہ اس طرح کے کام کرنے والے عرب کی تاریخ کو پڑھیں. اس طرح کے کام کرنے والوں میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی تھی. جب جوا کھیلتے تھے تو جوئے میں اپنی بیویوں کو ہار جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو مراد یہ کہ بغض پیدا ہوتا ہے، ان چیزوں سے گندگی پیدا ہوتی ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے انسان اور پھر انسان شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے. اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ سب شریعت کی اچھی باتیں آپ پر لاگو کی ہیں، بری باتوں سے آپ کو روک دیا تاکہ آپ اچھے انسان بن سکیں. آواز نہیں آ رہی؟ فضل حیدر بڑا پیارا نام ہے، بہت ہی خوبصورت نام ہے. نام تو بہت پیارا ہے لیکن آپ کو آواز نہیں آ رہی. کلاس کا ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا، 1:15 بجے کلاس ختم ہو جائے گی. تو پلیز آپ ذرا اپنی جگہ چینج کریں نا. وائس آ رہی ہے نا؟ حفصہ واجد کچھ بچوں کے نا وہ اس میں سگنلز کا پرابلم ہے نا، اس وجہ سے. اچھا جی آپ آگے چلتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بغض شراب اور جوئے سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسی لیے سے منع فرماتے ہیں. اس کے بعد اسی طرح دفاع کی تیاری کا حکم نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جہاد کا حکم نازل ہوا. سورہ انفال وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اس میں ترجمہ ہے کہ اور تم اپنی استطاعت کے مطابق ان کے لیے مضبوط گھوڑے تیار رکھو، اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو گے. اب دیکھو بچوں، اسلام تلوار کے خلاف ہے، اسلام تلوار کو چلانے سے منع کرتا ہے، اسلام جنگ و جدل کے خلاف ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کی زندگی میں اس طرح کی جنگیں بالکل نہیں لڑی گئی. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ایک ریاست قائم کر لی اب اسلام کے عین مطابق، تو اب اللہ کے رسول پر جہاد کا حکم اور باقی احکام جو تھے وہ بھی فرض ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک پرامن معاشرہ جب قائم ہو گیا تھا، یہود اور نصارہ اور غیر مسلم مشرک جو تھے وہ مل کے اسلام کی قوت کو ختم کرنا چاہتے تھے اور آئے دن ان پہ حملے کر دیتے تھے. اللہ نے پھر جہاد کیوں واجب کیا؟ کہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے پاس ہتھیار نہ ہو، تم پہ کوئی باہر سے ظالم حملہ کرے اور تم ہتھیار کے بغیر اور دفاع کے بغیر مارے جاؤ. اس طرح کی موت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. یہ ایک طرح سے وہ ہے، ایک تو بزدلی ہے اور دوسرا یہ ایک طرح سے خودکشی کے مترادف ہے. تو اسلام چاہتا ہے کہ انسان کے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے ظالم لوگوں سے. تب جہاد فرض ہوا. ٹھیک ہے، اور تم اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو. آگے آ رہی ہے نا آواز بچوں؟ جی اچھا، اب ہم نیچے چلتے ہیں. یہ جو لوگ اسلام پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، یہ سب جھوٹ کہتے ہیں. اسلام نے تلوار کے ذریعے صرف اپنی حفاظت کی ہے، نہ کہ تلوار کے ذریعے لوگوں کو اسلام قبول کروایا. اسلام تو محبت سے پھیلا ہے، اسلام تو بڑی چاہت سے پھیلا ہے، اسلام تو علم کے ذریعے پھیلا ہے، اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے لوگوں کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے.
ہاں بہرحال جہاں پہ اسلام کی حفاظت کی ضرورت محسوس ہوئی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا اور لوگوں کی مظلوم اور نہتے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے دفاع کا حکم آیا. جیسے اب آپ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں وہ بیچارے نہتے ہیں, وہ پتھر اٹھا کے اپنا دفاع کر رہے ہیں, ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہیں, اور مسلمان جو ہے وہ بس صرف ابھی فی الحال جو ہے وہ مذمت ہی کرتے پھر ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہے, ایون کہ ایٹمی طاقتیں بھی ہیں. اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل و کرم کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جب حیض کے متعلق سوال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گندگی ہے, بس اس گندگی میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کرو اور اس وقت ان کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. اب بچے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھی ہے باقاعدہ, اور اس کے پیچھے لاجک پڑھی ہے کہ اس کے پیچھے میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے مخاطب ہوں, اور علم حاصل کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. ہاں غلط فلمیں اور غلط ڈرامے اور غلط چیزیں دیکھنے اور بے حیائی کے کام کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے. اسلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قرآن میں مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی نہیں شرماتا, کیونکہ میں انسانوں کو راہ راست وہ پروردگار ہے, وہ ہمیں راہ راست کی طرف لانا چاہتا ہے. تو یہ اللہ پاک کیوں فرمایا کہ ان دنوں میں مطلب آپ کوئی بھی مرد اور عورت آپ ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے, اس کے پیچھے ایک لاجک تھا, اور وہ لاجک یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر اس دوران میں نطفہ ٹھہر جائے تو وہ نطفہ جو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کا سخت ترین دشمن ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اس قدر گندا کام ہے, اور اسی لیے کفارہ مقرر کیا گیا اس کے لیے رسول خدا نے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کفارہ مقرر فرمایا. ٹھیک ہے, یہ آپ زندگی بھر اس چیز کو یاد رکھیے کہ خدا کے پروردگار کی جن چیزوں سے پروردگار نے منع فرمایا ان کے پیچھے فلسفے ہیں. جیسے اب شراب سے منع فرمایا تو شراب انسان کو اچھائی اور برائی سے بالکل جو ہے وہ اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جوا بھی انسان کو پاگل کر دیتا ہے. تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے منع فرمایا کہ انسان اپنے عقل و شعور میں رہے اور پروردگار کو پہچانے کہ کس لیے اس کو پیدا کیا ہے اور وہ کس طرف اس کو جانا چاہیے, اپنے پروردگار کی عبادت کرے, اچھائی اور برائی میں پہچان کرے. ثالثاً مشقت والے احکام میں رخصت کی اجازت اور سفر وغیرہ میں نماز کی کثر بھی انہی مقاصد کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے ہے. اب آپ کو نا یہ مقاصد شریعہ میں دیکھا نام سے ظاہر ہے کہ آپ سارے بچے اس بات کو سمجھے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو احکام نازل کیے ان کے پیچھے راز کیا کیا تھے. یہ مقاصد شریعہ آپ کی بک کا جو اصل مقصد ہے نا یہ ہے. آپ کو حکمتیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ نے اگر یہ حکم جاری کیا تو کیوں کیا, اللہ نے وہ حکم جاری کیا تو کیوں کیا, اللہ نے ایسا کیوں کہا, اللہ نے ویسا کیوں کہا. یہ سب یہ چیز کی یہ کتاب جو ہے تشریح کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ دیکھیے مشقت والے کام میں بھی احکام میں بھی رخصت کی اجازت اور سفر وغیرہ میں نماز کی قصر میں بھی جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے کہ آپ نماز قصر کر لیں. فجر کی نماز پوری پڑھی جائے گی, مغرب کی نماز پوری پڑھی جائے گی, وہ پہلے ہی تھوڑی ہے, باقی ظہر اور عصر کی اور عشاء کی نماز جو ہے اس کو ہاف کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم پیش نہ آئے. سوری میرے گلے میں کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہے. اچھا, اس کے بعد جی اب آپ کو یہ گندے جانور کا پگ کا گوشت یعنی سور کا گوشت اور شراب وغیرہ سے منع کیا گیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ نے اس کا گوشت کھانے سے منع کیا. اب ڈاکٹرز نے اس چیز کا نکالا ہے کہ رزلٹ کہ اس کے گوشت میں شدید قسم کے کینسر کے جراثیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حکمت پوشیدہ ہے اور یہ بے حیا قسم کا جانور ہے. یہ معاشرے میں بے حیائی پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے, جو سور کا گوشت ہے اس کے کھانے سے بے حیائی پھیلتی ہے معاشرے میں, کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ شہوت پائی جاتی ہے. تو اس کے اندر اس کے گوشت میں جراثیم ہیں کینسر کے. اور شراب وغیرہ کو بھی اسی لیے منع کیا کہ وہ بھی انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے, نشے میں کر دیتی ہے, اور انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میری ماں بہن ہے, یہ کیا ہے, حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے شراب. ٹھیک ہے, کیونکہ یزید پیتا تھا شراب, تو اس نے پھر کیا کیا تھا کہ اس نے اپنی ماں بہن سے بھی نکاح جو ہے وہ جائز قرار دیا تھا, اور وہ بندروں سے کھیلا کرتا تھا, اور وہ ہر برا کام کرتا تھا, بے حیائی کے سارے برے کام کرتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شراب نوش ہو گیا تھا اور وہ اس کو حلال حرام کی کوئی سمجھ نہیں رہی تھی. اس کی بات ہے کہ کیونکہ رعایا سے مشقت کو دور کرنا مسالے میں سے ایک مصلحت ہے, اس طرح احکام کے نزول میں تدریج بھی ایک مصلحت ہی کی بنا پر ہے تاکہ لوگ احکام کے عادی ہو جائیں. اب دیکھیے بچے, قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایک سے دم سارے قرآن کو آپ پہ نازل نہیں کر دیا تھا. پہلے آرام سے
لوگوں کو اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے 40 سال تک قرآن تو رسول اللہ جب پیدا ہوئے تھے نور تھے، وہ تو اپنے ساتھ قرآن کو لے کے آئے تھے، قرآن کا علم تو ان کے اندر تھا، قرآن کا علم تو ان کی جسم کی نس نس میں تھا، وہ تو خود ایک قرآن تھے، چلتا پھرتا قرآن تھے. لیکن 40 سال لگ گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان نہیں فرمایا اس وقت تک جب تک آپ نے لوگوں کے اندر اپنی ساکھ کو قائم نہیں کر لیا. آپ نے عملی نمونہ پہلے پیش کیا، آپ نے لوگوں کے اندر اپنے فعل کو بعد میں لے کے آئے اور قول کو بعد میں لے کے آئے، اور فعل کو پہلے پیش کیا اور قول کو بعد میں لے کے آئے. یہ پہلے اللہ کے ایسے نبی تھے کہ جنہوں نے عملی نمونہ پہلے پیش کیا اور بعد میں لوگوں کو منہ سے بول کے بتایا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے لوگوں کو مسلمانوں کو یہ غلطی لگی، اور پھر بعض غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن آپ پر 40 سال کی عمر میں قرآن نازل ہوا. یہ غلط ہے. آپ نے اس وقت اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، لیکن قرآن تو آپ ساتھ ہی لے کے آئے تھے، آپ تو خود چلتا پھرتا قرآن تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے آپ کو جس معاشرے میں آپ کو بھیجا گیا تھا اس معاشرے میں پہلے آپ نے اپنے آپ کو لوگوں میں منوایا کہ میں صادق بھی ہوں، میں امین بھی ہوں، اور اتنا یقین رکھنے لگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، میں قربان جاؤں کہ لوگوں سے کفر اپنی امانتیں میرے رسول اللہ کے پاس رکھواتے تھے، اور آپ کی بات پر اتنا یقین کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر کہا توحید کا پیغام دینے سے پہلے، یعنی قرآن کا اعلان کرنے سے پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جب سب کو جمع کیا، سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا. آپ کے خاندان میں بھی بہت سے لوگ کافر تھے جیسے ابو جہل، ابو سفیان وغیرہ. تو آپ نے دعوت ذوالعشیرہ دی اور آپ نے اس میں لوگوں کو پہلے کھانا کھلایا. ٹھیک ہے، ان کی مؤلفۃ القلوب کیا ان کا، اور پھر ان سے پوچھا کہ اے لوگوں اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر تم میری بات پہ یقین رکھتے ہو کہ میں سچا ہوں، صادق ہوں، تو پھر میں تمہیں آج یہ اعلان کر کے بتاتا ہوں کہ میرا پروردگار ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں. تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ سب غلط ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے اپنے دین کا پرچار شروع کیا تو 40 سال کی عمر میں. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے پہلے لوگوں کو تیار کیا. تو اسی طرح سے خدا کا قرآن جو ہے اور اس کا جو رسول ہے وہ لوگوں پہ ایک دم سے احکامات کو جاری نہیں کرتے، تاکہ لوگوں کی دل کی زمین تیار ہو جائے، دماغ کی زمین تیار ہو جائے، لوگ تیار ہو جائے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ قرآن پاک کے احکامات آنا شروع ہوئے. پہلے عقائد کی تعلیم دی گئی، جب لوگوں کے دماغوں میں اور دلوں میں عقائد پختہ ہو گئے اس کے بعد پھر جو ہے معاملات زندگی کو ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ اب شراب بھی چھوڑ دو، اب نماز بھی پڑھو، یہ نماز کے فوائد ہیں، یہ شراب چھوڑنے کے فوائد ہیں، یہ جوئے سے بچنے کے فوائد ہیں، یہ قصاص کے فوائد ہیں. پھر آہستہ آہستہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو معاملات سے روشناس فرمایا رسول خدا کے صدقے میں، رسول خدا کے ذریعے میں. ظاہر دین ہمارے پاس رسول خدا کے صدقے میں پہنچا ہے، وسیلہ اور ذریعہ تو وہی ہے نا، اسی لیے تو ہم ان پہ درود بھیجتے ہیں. اور اگر ہم ان پہ درود نہ بھیجیں تو ہم گناہ گار ہوتے ہیں. تو ہم ان کے کاموں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان پر اور ان کی آل پاک پر درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور رسول خدا کا فرمان ہے کہ اے لوگوں مجھ پر دم کٹا درود نہ بھیجو، یعنی مجھے بھیجو اور میرے رسول پہ، میرے اولاد پہ اگر درود نہیں بھیجو گے تو یہ دم کٹا درود ہوگا. اور اللہ کی ذات خود فرماتا ہے، درود بھیجنے کا طریقہ بتا رہا ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے، درود کی عبادت جو اللہ بھی کرتا ہے خود. ٹھیک ہے کہ اے ایمان والو اللہ پر درود بھیجو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ خود رسول خدا پر رسول اللہ پر درود بھیجو، کیسے؟ جیسے خدا خود رسول اللہ پر درود بھیج رہا ہے. تو یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے. وہ عبادت تو نہیں کر رہا لیکن یہ وہ کام ہے، وہ فعل ہے کہ جس میں اللہ ہمارے ساتھ برابر شریک ہے. وہ اپنے رسول پر درود پاک کو بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، رحمتوں کو نازل فرماتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے نا جو جس میں درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اب رابعاً چوتھا کیا فلسفہ ہے؟ شریعت اسلامیہ میں سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے مسالے یا تو ضروری امور سے متعلق ہوتے ہیں. مسالے یعنی مسالے سے مراد ہوتا ہے اصلاح کے لیے جو احکام جاری کی گئے ان کو مسالے کہتے ہیں، یا حاجات سے متعلق ہوتے ہیں، یا پھر تحسینات
سے متعلق ہوتے ہیں. تحسینات ہوتی ہیں خوبصورت باتیں، اچھی باتیں، ٹھیک ہے. حاجات آپ کی خواہشات، آپ کی جو تمنائیں ہیں، اور یہ جو ہے نا ان چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں. ان مقاصد سے ترجیح ان مقاصد کو دی جاتی ہے جن کے بغیر زندگی کا قیام ممکن نہیں، اور جب یہ مقاصد فوت ہو جائیں تو زندگی میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ ہے زندگی کی ضروریات جیسے دین، جان، عقل اور عزت و آبرو کی حفاظت. حاجیات دوسری ترجیح ہے. پہلی چیز جو ہے انسان کی زندگی میں وہ کیا چیز ہے جن کو کہا گیا ہے کہ وہ انسان کے مصالحات ہے، بس یعنی کہ اس کی اصلاح کے لیے جو کام کہے گئے وہ زیادہ ضروری ہے. حاجات دوسرے نمبر پر آتی ہیں، کیونکہ اگر اصلاح والے کاموں کو چھوڑ دیا جائے گا تو انسان کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اس کی عقل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اس کے دین کو، اس کی جان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. اس لیے پہلے ان چیزوں کے دفاع کے لیے اصلاحات نافذ کی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ حاجات ہوتی ہیں انسان کی، ان کے پورے کرنے کے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں. حاجیات دوسری ترجیح ہے. آسان زندگی گزارنے کے لیے انسان حاجیات کا خواہش مند ہوتا ہے. اگر حاجیات پوری نہ ہو تو یہ حاجت کی جمع ہے، تو زندگی کا نظام درہم برہم نہیں ہوتا، لیکن زندگی مشکل ضرور ہو جاتی ہے. جہاں تک تحسینات کا تعلق ہے تو یہ عادات و اخلاقی اصلاح کے لیے ضروری ہے تحسینات، ٹھیک ہے. اگر یہ حاصل نہ ہو سکے تو نہ ان سے زندگی کا نظام درہم برہم ہوتا ہے اور نہ زندگی مشکل ہوتی ہے، لیکن اس طرح زندگی صراط مستقیم اور اچھی عادتوں سے دور ہو جاتی ہے. یہی وہ مسالے ہیں جن کا حصول احکام شریعت کے ذریعے ہوتا ہے. اب دیکھیں تحسینات کا مطلب ہے کسی کو شاباش دینا، اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو اپریشیٹ کرنا معاشرے میں، اگر کوئی برا کام کر رہا ہو تو اس کو منع کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ٹھیک ہے. اگر کوئی اچھا کام کرتے تو اس کو تحسین، اس کو کہتے ہیں کہ تم نے کتنا اچھا کام کیا، اس کی تعریف کرو، ٹھیک ہے. اچھا جی یہ بچے آپ نے کیا، آپ نکاح کا قائل تھا یا اس نے ایسا کیا ہو اس کا ثبوت چاہیے. ٹھہرے بیٹا یہ آپ نے کچھ لکھا ہے اور ٹائم بھی شارٹ ہے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ میری تمام تر محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز و محور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود ایک سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یزید اپنی ماں بہن کے ساتھ نکاح کا قائل تھا. اس نے ایسا کیا ہوگا، قائل تھا یا اس نے ایسا کیا ہو، اس کا نکاح کا قائل تھا یا اس نے ایسا کیا ہو، اس کا ثبوت چاہیے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں بیٹا کہ اس کا سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ نواسہ رسول جو تھے اپنی زندگی میں ان کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ چھوٹے تھے نا، بہت چھوٹے سے تھے، ابھی بچے تھے، تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گود میں لیتے اور پیار فرماتے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں اپنی امت کو یہ یاد دلاتے کہ اے میری امت، یہ وہ بچے ہیں کہ جو جنت کے سردار ہوں گے، ٹھیک ہے، جوانان جنت کے جو سردار ہوں گے. تو بیٹا آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے نا تو یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو تاریخ بتائے گی کہ وہ یہ سارے کام کرتا تھا، ٹھیک ہے. اور اب اس نے یہ کام کرنے کا آرڈر جاری کر دیا تھا. خود تو وہ شراب نوش تھا، رقاصہ وغیرہ کو مطلب رقاص میں بلاتا تھا، اور یہ جوا اور شراب نوشی یہ تو اس کی عام سی بات تھی، بندروں سے کھیل تماشا کرتا تھا، ٹھیک ہے، گانا بجانا، اور یہ تو اس کے لیے عام سے کام تھے، ٹھیک ہے. تو اب اس نے مطلب لوگوں کے درمیان میں اس چیز کو رواج دینا شروع کیا کہ یہ والا کام بھی تم لوگ کر سکتے ہو میری شریعت کے مطابق. وہ خود کیونکہ حکمران جو بن کے بیٹھا ہوا تھا، وہ شریعت کا وارث بن کے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے لوگوں کو خود ہی اجازت اس معاملے میں دینا شروع کر دی تھی. یہ تاریخ بتاتی ہے بیٹا، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. اسی لیے تو نواسہ رسول، آپ اگر اس کا ثبوت چاہیے تو شہادت امام حسین علیہ السلام بذات خود اس کا ثبوت ہے. اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو آپ کو اپنے گھر سے بے گھر ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو چھوٹا علی اصغر بچہ اور جوان بیٹا علی اکبر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ایسا وہ نہ ہوتا، بد کردار نہ ہوتا، شریعت کی حفاظت کرنے والا ہوتا، تو آپ اس کی ہاتھ میں بیعت کیوں نہ کر لیتے؟ ٹھیک ہے.
آپ نے اس کی حیات پہ بیعت اسی لیے نہ فرمائی کہ اگر میں میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جبکہ تمہاری نسل میں پیچھے سے خرابی ہے۔ وہ خود بھی جو جس باپ کا بیٹا تھا وہ اس باپ کا بیٹا نہیں تھا، اس کی ماں جو تھی وہ خائنہ تھی، اسی لیے تو وہ ایسے کام کرتا تھا۔ حرام التولد انسان سے حلال کام تو ہو ہی نہیں نہ سکتا، تو وہ نسل در نسل پیچھے ان کی خرابی تھی، وہ ان کی پیچھے پوری نسل میں خرابی تھی، تو اس لیے اس سے کوئی اچھا کام تو ہونے کی توقع تھی ہی نہیں۔ تو میرا بیٹا اس کے لیے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جس کے مخالف میں امام حسین نکل آئے وہ بندہ کائنات کا سب سے برا انسان ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہوگا، وہ کائنات کا سب سے برا انسان ہے کہ جس کے مقابلے میں حسین علیہ السلام قیام کرے اور اپنے جوان بیٹوں کو شہید کروا دے، اپنی بہنوں کے پردے قربان کر دے اور اپنی چھوٹی ننھی اولادوں کو پیاسا شہید کروا دے، اپنے دوستوں کو شہید کروا دے اور اپنی بہنوں کو جو ہے وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے پر آمادہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ دین کے لیے قربانی آپ نے صرف اس لیے دی کہ دین انتہائی برائی کی طرف جو ہے نا برائی کو غالب کر دیا تھا، دین کی شکل بگاڑ کے رکھ دی تھی یزید نے اور اس کے چیلوں نے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کو آپ تاریخ کو پڑھیں، بشیر احمد تمنا کی کتاب ہے تاریخ سے متعلق، اس کو اسٹڈی کیجئے گا اور آپ اپنے انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ دوسری دلیل ہے شریعت کے اصول اور اس کے احکام کی نوعیت۔ شریعت اسلامیہ کے احکام دو طرح کے ہیں، ایک تفصیلی احکام ہے جبکہ دوسرے بنیادی اور اصولی قواعد ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے تفصیلی احکام، شریعت اسلامیہ نے جو تفصیلی احکام دیے ہیں ان کا تعلق عبادات اور اخلاق سے ہے۔ جہاں تک عقائد سے تعلق رکھنے والے احکام کا تعلق ہے، جیسے کہ ایمان باللہ، یوم آخرت اور یوم آخرت پر ایمان وغیرہ، یہ ایسے احکامات ہیں جن کی ضرورت ہر دور کے انسان کو حاصل ہے، کیونکہ یہ احکام ثابت شدہ حقائق پر مشتمل ہے۔ عبادت کے احکامات انسان کے تعلقات کو اس کے رب سے ملاتے ہیں، اس تعلق کی انسان کو ہر دور میں ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ معبود واحد کی عبادت انسان کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے عادات کا حصہ ہے۔ اس تنظیم کا اس تنظیم کا فائدہ دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان نماز بھی پڑھتا رہے، اب دیکھیں فلسفہ ہے نماز کا، آپ نے میری اس بات کو ضائع نہیں کرنا، میں جو بات بتانے لگی ہوں نا، کہ ایک انسان کے لیے نماز کو کیوں واجب قرار دیا گیا؟ اس لیے قرار دیا گیا کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ بڑے درد کی بات ہے کہ ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہو ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود وہ بے حیائی کے کام بھی کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہی نہیں، جو نماز اللہ نے حکم دیا تھا وہ والی نماز اس نے نہیں پڑھی۔ نماز تو جیسے ہی انسان تکبیر تحریمہ کرتا ہے اور اللہ کے حضور کھڑے ہوتے نیت ہی باندھتا ہے تو وہ اپنے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور وہ یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ پروردگار آج سے میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیری منع کی ہوئی سب باتوں سے منع ہو جاؤں گا اور تیرے اچھے بتائے ہوئے کاموں کو فالو کروں گا، تیرے بنی نوع انسان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور تیرے احکام کی پابندی کروں گا۔ لیکن اگر وہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد کسی سے لڑائی شروع کر دیتا ہے یا شراب نوشی کرتا ہے یا جوا کھیلتا ہے یا حرام کاری کے کام کرتا ہے تو پھر یہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ دکھاوا کر رہا ہے، وہ ریاکاری کر رہا ہے، وہ ظاہری مسلمان ہے، وہ منافق ہے، وہ مسلمان تو ہے ہی نہیں۔ مسلمان تو اگر گھٹیا سطح کی نماز بھی پڑھے گا تو وہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ٹھیک ہے، اس کی نماز اس بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے گی، یہ نماز کا فلسفہ ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، شریعت اسلامی کے اصول اور بنیادی احکامات۔ وہ ہاتھ لگنے سے میری جو آپ کے ساتھ میرا رابطہ ختم ہو گیا تھا، دوبارہ کنیکٹ کیا میں نے جی، آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ غلطی سے ہاتھ لگ گیا تھا میرا تو وہ ہم لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ جی کتنے اسٹوڈینٹس ہیں اس وقت؟ 47؟ چلے ٹوٹل تعداد پتہ نہیں آپ کی کتنی ہے، ہونی چاہیے چلے ہم لوگ پڑھے تھے کہ شریعت اسلامی کے بنیادی اصول جو ہیں، بنیادی احکامات کون سے ہیں، تو اس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اس ضمن میں ایسے احکامات ہیں جو مختلف اوقات میں تبدیلی کی بنا پر تبدیل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زمانہ کے تغیر سے بدلنے والے معاملات کے ضمن میں اصول اور بنیادی قواعد شریعہ اسلامیہ کے نے وضع کر دی ہے، بنیادی قواعد شریعت اسلام نے وضع کر دیے ہیں
جبکہ ان کی تفاصیل کو ہر دور اور ہر عصر کے زمانے سے کھلا چھوڑ دیا ہے، تاکہ جب انسان چاہے ان میں اپنے زمانے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تبدیلی کرے، اور ان میں سے بعض اصولی قواعد حسب ذیل ہیں۔ اب بچوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسلام جو ہے نا اجتہاد کا دروازہ کھلا چھوڑتا ہے۔ اچھا، ٹوٹل 72 اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ پچھلی کلاسز میں 70 اسٹوڈنٹس تھے، لیکن 50 تک جو ہے نا وہ پریزنٹ ہوتے رہے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ سب بچے ورک شاپ اٹینڈ کریں، کیونکہ اس کے مارکس آپ کے ایڈ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نہ اٹینڈ کریں تو آپ کو آپ کی وہ آ جاتی ہے، سپلی آ جاتی ہے، پھر آپ کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ پاس شمار نہیں ہوتے جب تک آپ ورک شاپ اٹینڈ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جیسے مطلب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے۔ اب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے گئے تو وہ ہمیں شریعت کمپلیٹ کر کے دے کے گئے، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے ہے نا، تو قرآن کی وضاحت جو ہے رسول خدا اپنی مختلف احادیث میں کرتے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بیٹا کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی باتوں کی۔ نمبر واٹس ایپ کریں، میں اپنا نمبر واٹس ایپ کروں؟ اچھا نہیں بیٹا، وہ جو آپ نے خود ہی کوشچن کیا ہے نا، آپ نے جو سوال کیا ہے، میں نے آپ کو اس سے ہٹ کے کوئی بھی ایک حرف بھی نہیں پڑھایا، لیکن جو آپ نے کوشچن کیا تھا نا اسی کا جواب میں نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو اب ایک بچہ سوال کرتا ہے تو اس کو سیٹسفائی کرنا تو ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی جتنا میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں نے بک سامنے کھولی ہوئی ہے، میں ٹو دی پوائنٹ پڑھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ کوشچن آپ نے کیا تو میں نے اس کا آپ کو جواب دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلے اچھا جی، آگے چلتے ہیں کہ شریعت میں معاملات کو کس طرح سے سیٹ کیا گیا ہے، اس میں اجتہاد کی گنجائش چھوڑی گئی ہے۔ کس طرح سے کہ آپ کے آنے والے وقت میں کوئی بھی مسئلے مسائل آپ کو پیدا ہوتے ہیں تو قرآن مجید کی تمام جو آیات ہیں وہ آپ کو آنے والے وقت کے متعلق بھی ہدایات دیتی ہیں۔ اب جیسے نیچے ہے کہ مشورے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورہ شورى میں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران کی بھی آیت ہے اور سورہ شورى کی بھی آیت ہے کہ وَأْمُرْهُمْ شورى بَيْنَهُمْ۔ اور شریعت اسلامیہ میں یہ دو جگہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ اپنے معاملات میں کوئی پریشانی دیکھتے ہیں، کوئی کسی امر میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، تو آپ آپس میں مشورہ کا حق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے سے مشورہ کر کے اس معاملے کو آپ طے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آگے ہے شورا کا اصول ایک بنیادی اور اساسی امر ہے، لیکن یہ کیسے ہوا اور کس نظام میں ہوا، اس کی تفاصیل کو شریعت اسلامیہ نے طے نہیں کیا، اور ہر دور کے لوگوں کو آزادی دے دی کہ وہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو طے کریں۔ ثانیاً، مساوات کا اصول بھی ایک عظیم اصول ہے۔ قانون کے سامنے سب کی برابری اہم ترین چیز ہے۔ اس مساوات میں صدر مملکت سے لے کر عام آدمی تک سب لوگ برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر کوئی قانون کے سامنے برابر ہے، اور قانون کے نفاذ میں کوئی امتیاز نہیں، چونکہ اصولی قاعدہ ہے اور ہر دور کے لیے مفید ہے، اس لیے اس کو شریعت میں تفصیلی بیان کر دیا گیا ہے۔ اب مساوات کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے جیسا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی بھی ڈفرنس نہیں ہے، اور نہ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب اس میں قرآن مجید سورہ نساء میں حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، ٹھیک ہے۔ امانت کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور عدل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ فیصلہ کرو تو عدل سے کرو، اور امانت اگر آپ کے پاس رکھوائی جائے تو وہ اس میں بالکل منوعن اس امانت کو لوگوں کو واپس کرو، ٹھیک ہے۔ یہ رسول خدا کو امانت دار کہا گیا، آپ کو صادق کہا گیا، تو یہ بدرجہ اتم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی۔ آگے جی ارشاد ہو رہا ہے سورہ مائدہ میں، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اگر کوئی بات سچی آپ کو پتہ چل جاتی ہے تو خدا کی مخلوقات میں جھوٹی گواہی نہ دو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، اور عدل کرو یہ تقویٰ کے بہت قریب ہے۔ اب ایک سچی بات کا آپ کو پتہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی دشمنی کی بنا پر اس بات کو چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ جس بندے کے لیے آپ نے گواہی دینی ہے اس کے بارے میں سچی گواہی دو، ٹھیک ہے۔ عدل و انصاف کا یہ اصول ہر زمانے میں رہا ہے،
ہر زمانے میں رہا. کلاس ہو رہی ہے, کلاس میں لے لی. تو یہ جو ہے ہر زمانے میں یہ مسئلہ رہا ہے. اور اس کے بعد یہ عدل و انصاف کا یہ اصول ہر زمانے میں اور ہر مکان کے ہر جگہ کے لیے صالح ہے, یعنی اصلاح کا باعث ہے. اور ہر تنظیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل کی فراہمی کا انتظام کرے. اس لیے حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قاضی مقرر کرے, اور یہ اس قسم کے دوسرے احکامات چونکہ ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں, اس لیے شریعت اسلامیہ نے یہ احکامات بیان کر دیے. البتہ بعض تفاصیل جو حالات زمانہ کے تبدیل ہونے کی وجہ سے تبدیل ہو سکتی ہیں, ان کے ضمن میں اجتہاد کی اجازت دے دی. آپ دیکھیں بچے, میں نے اوپر استعمال کیا تھا لفظ اجتہاد, ٹھیک ہے, ابھی آیا نہیں تھا آپ کی بک میں, تو میں نے کہا تھا اسلام نے اجتہاد کے دروازے کھلے چھوڑے ہیں تاکہ جب کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے تو اس کے بارے میں علماء کرام اکٹھے بیٹھے, مشورہ کریں, اجتہاد کریں اور امت کو نئی راہ نکال کے دیں. اب اجتہاد اسلام نے جائز قرار دیا ہے تاکہ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق فیصلہ کر سکیں. اب جیسے دیکھیں, جیسے میں بتاؤں, ابھی آج کے دور میں اب ایک مسئلہ پیش آیا ویکسین لگانے کے بارے میں, تو ہمارے اہل سنت کے علماء جو ہے وہ بھی اس معاملے میں مختلف فتاوی جاری کر رہے ہیں, اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا آپ ویکسین لگوائیں نہ لگوائیں. ہر عالم جو ہے جس کو آپ مانتے ہیں, جس کے پیچھے چلتے ہیں, فقہ حنفیہ, فقہ حنبلی, فقہ شافعی, تو ہم میں سے ہر بندہ اپنے فقہ کو کے عالم سے مشورہ کرے گا کہ کیا ہمیں یہ ویکسین لگوانی چاہیے, کس ملک سے بنی ہوئی ویکسین ہم لگوائیں, کس سے نہ لگوائیں. تو یہ آج کے موجودہ دور کی یہ پریشانیاں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے اجتہاد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طرف کو چلنا ہے. قرآن نے تو اپنے تمام اصولی معاملات کو ڈسکس کر دیا ہے. اب ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے قرآن سے متعلق احکامات کو کا استنباط کرتے ہیں اور پھر ہماری پریشانیوں کا حل نکالتے ہیں. تیسری دلیل کیا ہے شریعت اسلامیہ کے مصادر, یعنی کہ مقاصد شریعہ میں ہم یہ چیزیں ساری ڈسکس کر رہے ہیں. اب مصادر کیا ہوتے ہیں کہ اسلامی شریعت کے مصادر کون کون سے ہیں, ہم اپنی اسلامی شریعت کو کہاں کہاں سے لے سکتے ہیں. ہاں چلے میں ادھر ہی بیٹھی, ٹھیک ہے, آپ جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں, میں آپ اسٹوڈینٹس میں جسٹ اپنی کلاس میں بیٹھنے لگی ہوں. چلے جی, آپ میرے ساتھ رہیے گا تھوڑا سا جو ٹائم ہے. چلے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, ہم پڑھ رہے تھے کہ مصادر شریعہ جو ہے وہ کون کون سے ہیں, کن کن چیزوں سے ہماری شریعت کو جو ہے نکالا گیا ہے, کن کن چیزوں سے ہم اپنے اصول و ضوابط کو, شریعت کے اصول و ضوابط کو لیتے ہیں. تو شریعت اسلامیہ کے مصادر ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے حوالے سے بڑے اہم ہے, ٹھیک ہے, بڑے اہم ہے. شریعت اسلامیہ کے اصل اور بنیادی مصادر قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان میں جو احکام آتے ہیں وہ ہر دور کے لیے صالح اور کارآمد ہے. آپ کو دائیں بائیں بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ ڈائریکٹ قرآن اور رسول خدا کی احادیث سے رابطہ کریں. کوئی چیز قرآن میں سمجھ نہیں آتی تو اس سے متعلقہ حدیث دیکھیں, حدیث آپ کو جو ہے وہ معاملے کو کلیئر کر دے گی. جیسے نماز کا حکم آیا ہے قرآن مجید میں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب آپ نے کیسے نماز پڑھنی ہے اور کیسے زکوٰۃ دینی ہے, تو اس معاملے میں نماز پڑھنے کا طریقہ رسول خدا نے فرمایا, حدیث ہے آپ کی, کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, آپ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ کا بھی تفصیل سے رسول خدا نے سارا طریقہ کار بتا دیا. اور اسی طرح جو شریعت اسلامیہ کی ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں, یہ تمام دلائل شریعت اسلامیہ کے ہر دور کے لیے صالح اور قابل عمل ہونے کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی. اب اس کی خود آزمائی دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے, جہاں تک ہماری ڈسکشن ہوئی ہے, چھوٹے چھوٹے کوسچنز ہیں ان کے آنسر. اچھا میرے بچے, یہ جو ابھی ایک بچی نے اعتراض کیا, انہوں نے اپنا میرا خیال ہے فون نمبر میرے ساتھ شیئر کیا, کیا نام تھا بچی کا, لاسٹ میں بیٹا آپ مجھے اپنا فون نمبر لکھوا دیجیے گا یا میرا نمبر آپ لے لیں, ٹھیک ہے. اور آپ کو اس متعلق جو بھی مطلب ہوگی نا تھوڑا بہت, اگر کوئی معاملہ کوئی آپ کے اس میں ذہن میں اس طرح کی چیز ہوئی تو آپ سب بچوں کو کھلی دعوت ہے
کہ آپ اپنے عقل و شعور کے مطابق مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ نیٹ پہ بھی سرچ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ کتاب آپ کے پاس ہے، اس کے علاوہ آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں۔ بھائی، اچھا اچھا بھائی ہے میم، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بچی کون سی تھی؟ ماروی، ماروت، ماروت رشید، اچھا یہ بیٹا آپ کا نام جو ہے ماروت نام لکھا ہوا ہے یا مربت نام، کیا نام ہے؟ آپ دونوں بہن بھائی ایک ہی کلاس میں ہیں؟ آپ اپنا نام ذرا اردو میں لکھیں، آپ کے نام کی مجھے پروننسیشن نہیں سمجھ آ رہی کیا ہوگی۔ اچھا جی آگے ہے، بسم اللہ الرحمن، چلیں بیٹا آگے چلتے ہیں اور یہ انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ آگے ہے، آپ نے خود کوسچن کیا تھا نا تو اس وجہ سے پھر میں نے آپ کو جواب دیا ہسٹری کے مطابق۔ اچھا جی آگے ہم ہیں شریعت اسلامیہ کی جامعیت۔ یہ بات واضح ہے کہ شریعت اسلامیہ ایک جامعہ مربت، اچھا مربت، اب نام ٹھیک لکھا نا آپ نے؟ ہاں جی مربت ہے یا مربت ہے؟ مربت ہے، مربت، ٹھیک ہے۔ اچھا جی یہ بات واضح ہے کہ شریعت اسلامیہ ایک جامع نظام کی حامل ہے، وہ جو زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ شریعت اسلامیہ انسان کے ایمان کی راہ کو واضح کرتی ہے اور اس کے عقیدہ اور عقیدہ سلیمہ کے لیے مددگار ہوتی ہے۔ عقیدہ سلیمیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا عقیدہ جو سر تسلیم خم کر دے اللہ کے حضور، اپنے آپ کو جھکا دینا۔ یہ شریعت انسان کے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کو واضح کرتی ہے اور تزکیہ نفس کا انتظام کرتی ہے، یعنی انسان کے نفس کو پاک کرتی ہے۔ شریعت اسلامیہ بندوں اور مالک کے ساتھ بندوں کے ساتھ تعلقات کو بھی ترتیب دیتی ہے، یعنی صرف اللہ اور بندوں کے درمیان رابطہ نہیں کرواتی بلکہ بندوں کو بندوں سے بھی رابطہ کرواتی ہے۔ اس طرح زندگی کا کوئی بھی پہلو اس کے دائرہ کار سے خارج نہیں، اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اب جو یعنی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہماری جو اسلامی شریعت کتنی خوبصورت شریعت ہے کہ اس میں اللہ اور بندے کے درمیان جو اس کا خالق ہے اور مخلوق ہے، مطلب وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، ہمارے درمیان ایک رابطہ پیدا ہوتا ہے، اس شریعت کے ذریعے استوار ہوتا ہے، احکام شریعت کے ذریعے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بندوں سے بھی رابطہ کرواتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی خصوصیات ہے۔ عبدیت سے متعلق احکام، اب ایک انسان کی عبادت کیسی ہونی چاہیے، عقیدے سے متعلق احکام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم آخرت پر ایمان جیسے اعتقادی معاملات کے ضمن میں جو احکام نازل ہوئے ہیں، ان احکام کو عقیدہ سے متعلق احکام کہہ سکتے ہیں۔ احکام میں اعتقادات کا مطالعہ علم الکلام اور علم التوحید کے بعد میں آتا ہے۔ اب جو آپ کا عقیدے سے متعلق ہے نا، آپ کا اللہ پہ یقین، رسول اللہ کو رسول اللہ کو نبی ماننا اور پچھلے سارے نبیوں کو ماننا، جتنے 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں سب کو ماننا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تمام آسمانی کتب پر ایمان لے کے آنا، ملائکہ پر ایمان لے کے آنا، اور اس قیامت پر ایمان لے کے آنا، موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانے پر اللہ تعالیٰ نے قادر مطلق نے ہمیں پھر زندہ کرنا ہے، ان سب چیزوں پر ایمان لے کے آنا، یہ ہمارے عقیدے سے متعلق احکام ہے۔ آگے اخلاق سے متعلق احکام ہے۔ اخلاق سے متعلق احکام علم الاخلاق اور تصوف کا موضوع ہے، اور ان احکام میں سچائی، امانت، وفا، حرمت وغیرہ شامل ہے۔ علم تصوف اور علم اخلاق میں ان احکام کا ذکر کیا جاتا ہے جو انسانی اخلاق کو سنوارتے ہیں۔ انسانی افعال سے متعلق احکام، عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے احکام جن میں انسان سے تعلقات کا جائزہ لیا جاتا ہے وہ علم فقہ کا سوری بچوں میرے گلے میں تھوڑی خراش ہے موضوع ہے۔ ان عملی احکام کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب انسان کے افعال، یعنی انسان جو کام کرتا ہے نا، وہ کتنے قسم کے ہیں؟ وہ ایک تو انسان کی عبادات ہے، ٹھیک ہے؟ عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے اور آپ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اصل مدد کرنے والا تو ہی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کی اسٹڈی میں مدد کر رہی ہوں تو میں اس کی حکم سے کر رہی ہوں، میں ایک وسیلہ ہوں، اصل مددگار وہ رب ہے جس نے آپ کے لیے میرا وسیلہ بنایا اور مجھے آپ کو پڑھانے کے لیے منتخب کیا، لیکن اصل پروردگار تو وہ خود ہے جس نے علم دینے کے لیے آپ کے لیے ذرائع پیدا فرمائے اور آپ کو عقل و شعور عطا کیا اور آپ کو ہمت عطا کی۔
اصل تو مالک وہی ہے. تو اس طرح عبادات سے متعلق احکام کے ضمن میں ہے کہ اس ضمن میں عبادات جیسے نماز روزہ وغیرہ شامل ہے. اس کا مقصد بندوں کے اللہ کے ساتھ تعلقات کو ترتیب دینا ہے معاملات سے متعلق. دوسری قسم میں معاملات شامل ہیں. اس سے مراد وہ احکام ہیں جو افراد کے آپس میں تعلقات کو استوار کرتے ہیں. اس ضمن میں پرائیویٹ لا یا پبلک لا کے تمام معاملات شامل ہیں. ان احکام کو درج ذیل قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلے ہیں آئلی قوانین یعنی فیملی کے قوانین جس میں نکاح ہے طلاق ہے نان و نفقہ کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے یہ سب دور حاضر میں آپ کو پتہ ہے ان کو فیملی لا کہا جاتا ہے فیملیز لا یا پھر آئلی قوانین کہا جاتا ہے اردو میں. افراد کے باہم جو تعلقات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ افراد کے کون کون سے تعلقات ہیں خرید و فروخت ہے اس کو البیع کہا جاتا ہے خرید و فروخت. الجارہ ہے یہ تجارت کی ایک ٹرم ہے. رہن ہے جو ہم اپنا مال کسی کے پاس رکھوا دیتے ہیں اور اس کے بدلے ہم پیسے لیتے ہیں. کفالہ ہے وغیرہ یہ کچھ قوانین ہیں جو معاملات کا موضوع ہے. ان کو سول لا کہا جاتا ہے. ان احکامات میں کمپنیوں سے متعلق تجارت سے متعلق دوسرے احکامات بھی شامل ہیں اور آج کل ٹریڈ لا آف ٹریڈ کے ضمن میں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے یعنی تجارت کے قوانین میں. اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے معاملات کا مطالعہ بھی شامل ہے. ان بین الاقوامی قوانین کا موضوع فقہ اسلامی میں سیر کے باب میں ان کا مطالعہ ہوتا ہے. سیر لفظ سیر ہے اس کے باب میں ان معاملات کو مطالعہ کیا جاتا ہے. بین الممالک تعلق بین الممالک یعنی ممالک تو ممالک کا آپس میں کیا تعلق واسطہ ہے. دنیا کے جو معاملات ہیں جن میں جنگ وغیرہ کے موضوعات شامل ہیں یہ بھی بین الاقوامی قوانین کا موضوع ہے. اور بیٹا آج کل آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو فلسطین اسرائیل کی جنگ ہے یمن سعودی عرب نے یمن پہ حملہ کر رکھا ہے حالانکہ وہ مسلمان اور اس نے مسلمان ملک پر ہی حملہ کر دیا اور فلسطین پر اسرائیل نے حملہ کر دیا اور افغانستان کا معاملہ آپ کے سامنے رہا جو امریکہ کے انڈر. تو یہ سارے معاملات ہمارے بین الاقوامی قوانین ہیں. مسلمانوں کو اس معاملے میں کیا کام کرنا چاہیے کیسے چلنا چاہیے یہ سب ہمیں ہمارا اسلامی قانون سکھاتا ہے. ٹھیک ہے آگے اس چیز کو ذرا تفصیل سے بیٹا آپ کو اسٹڈی کیجیے گا آسان ہے. میں قرآن آیت کی طرف آتی ہوں اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. قرآن آیت کا ترجمہ ہے یہ سورہ کون سی ہے نہیں یہ قرآن آیت نہیں ہے یہ امام شافعی جو ہے ان کا فرمان ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں. تم میرے پاس اپنے جھگڑے لاتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے زیادہ بہتر طور پر کوئی اپنا مقدمہ پیش کرے اور میں جو کچھ اس سے سنوں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں. بس جس کے حق میں نے اس کے بھائی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور اس کا لینا اس کے حق لیے درست نہ تھا وہ اس میں سے کچھ نہ لے کیونکہ میں اس کے لیے آپ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا رہا ہوں گا. ٹھیک ہے ٹکڑا کاٹ رہا ہوگا. یا امام شافعی کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ اس وقت کے جو تھے وہ مجتہد تھے تو ان سے جب کوئی فیصلہ وغیرہ لینے آتا تھا نا تو وہ اس وقت یہ آپ نے کبھی فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر تم لوگ خود بہتر سمجھتے ہو کہ اگر تم کسی کا حق مار رہے ہو تو وہ اس طرح نہ کرو کیونکہ اگر تم میرے سامنے تو وہی جو معاملہ رکھو گے میں تو اسی کو دیکھ کے تمہارا فیصلہ کروں گا. لیکن اصل بات تو تم خود جانتے ہو نا تو اگر تم خود اصل بات کو جانتے ہو تو تم اصل بات کے مطابق ہی فیصلہ کرو تو بہتر ہے. ٹھیک ہے ورنہ یہ کہ وہ مجھے بھی گناہگار کرو گے اور تم خود بھی گناہگار ہوگے. آگ کے ٹکڑے کے آپ کا ٹکڑا قرار دیا یعنی اگر کسی کے بارے میں آپ غلط فیصلہ کر دیتے ہیں تو قیامت والے دن آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی. بچے کیا سمجھتے ہیں 12:56 ہوئے. آپ نے کوئی کوشچن تو نہیں کرنا مجھ سے اگلا چیپٹر پھر نہیں شروع کرتے چیپٹر تو نہیں عنوان ہے آگے حکم شرعی کا تعارف اور اس کی اقسام ہے. اسٹڈی کر لیں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں چلیں. حکم شرعی کا تعارف اور اس کے احکام. حکم کا مفہوم حکم سے مراد مکلف لوگوں کے اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب ہے جو کسی کام کے کرنے کے مطالبے اختیاری وضع پر مشتمل ہے. چھوٹی سی آسان سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر جو اپنے احکامات کو جاری فرمایا ہے ان کو حکم کہتے ہیں اور وہ اللہ کی حکم کون مانتا ہے میں اور آپ مکلفین ہمیں مکلفین کہا جاتا ہے. جو لوگ حکم کی کو فالو کرتے ہیں ان کو مکلفین کہا جاتا ہے. کس کے حکم کو اللہ کے حکم کو. ٹھیک ہے اب نیچے ہے
کہ یہ میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دی ہے یہ آیت، سورہ نجم کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ جو بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی ہوتی ہے. یعنی ایک تو وہ بات ہوتی ہے نا جو قرآن میں لکھ دی گئی ہے، ایک وہ باتیں ہیں جو حدیث قدسی بھی کہا جاتا ہے، یا رسول اللہ کرتے تھے اور کر کے دکھاتے تھے، اور یا پھر یہ تھا کہ کوئی کر رہا ہوتا تو آپ خوشی کا اظہار کرتے تھے، تو اس چیز، یا پھر اگر کوئی کرتا تھا کام تو آپ خاموشی کا اظہار فرماتے تھے. یہ سب چیزیں آپ کی سنت میں شامل ہیں. حکم شرعی کی اقسام کیا کیا ہے؟ علماء اصول کے نزدیک حکم شرعی کی حسب ذیل اقسام ہے. حکم تکلیفی، اس سے مراد ایسا حکم ہے جو کسی کام کے کرنے یا اسے چھوڑنے کے لیے اختیار کیا جائے. اب تمام قرآن مجید یا رسول خدا کی وہ حدیث اور قرآن مجید کی وہ احکامات جن میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا ان سے منع فرمایا گیا ہو، ان کو حکم تکلیفی کہا جائے گا. ٹھیک ہے. حکم وضعی کیا ہوتا ہے؟ حکم وضع سے مراد ایسا حکم ہے کہ جس میں شارع یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شے کو دوسری شے کا سبب، شرط یا مانع بنایا ہو. اب جیسے نماز کے لیے وضو ہے، ٹھیک ہے، نماز کے لیے کیا ہے؟ وضو ہے. چوری کے لیے کیا ہے؟ ہاتھ کا کاٹنا، لیکن بشرط ہے کہ وہ چور چوری کرے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. نماز کے لیے آپ کا وضو کو شرط قرار دیا گیا. اور اس کے علاوہ روزے کے لیے آپ کا ماہ رمضان کا مہینے کا آنا واجب روزوں کے لیے شرط ہے. اس لیے اور اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں. تو اب آگے ہے حکم تکلیفی اور وضعی میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں بنیادی فرق ہے یہ ہے کہ حکم تکلیفی میں بندوں سے کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یا کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے، جبکہ حکم وضعی میں اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ شارع نے فلاں شے کے وجود کے لیے فلاں شے کو سبب یا شرط یا مانع قرار دیا ہے. جی آئی سمجھ آپ کو؟ اچھا جی، بچوں کسی کی لائٹ بھی چلی گئی ہے؟ اچھا چلے پھر، ایک تو بجنے والا ہے، ابھی ہمارے پاس 15 منٹ ہے. اچھا جی، اب آپ کے لیے یہ ہے کہ جیسے نماز کے لیے بالغ ہونا شرط ہے. جب آپ بالغ ہو جائیں گے، عاقل ہوں گے، بالغ ہوں گے تو آپ پر نماز واجب ہوگی. اگر آپ بالغ اور عاقل نہیں ہیں تو آپ مسلمان بالغ عاقل پر نماز واجب ہے. اسی طرح روزہ بھی مسلمان بالغ عاقل پر واجب ہے. تو یہ کچھ شرائط ہے. ٹھیک ہے. حکم تکلیفی کا مطالبہ کیا ہے جی؟ حکم تکلیفی میں ایسی شے کا مطالبہ کیا جاتا ہے جس کا کرنا یا نہ کرنا بندے کے اختیار میں ہوتا ہے، جبکہ حکم وضعی کا موضوع نہیں کہ مکلف کی قدرت یا استطاعت میں ہو. ٹھیک ہے. بلکہ اس کا مقصد صرف دو چیزوں کے درمیان رابطہ بتلانا ہوتا ہے. بعض وضعی احکام ایسے ہیں جو انسان کی استطاعت میں ہے، یہ حکم تکلیفی کا موضوع ہے، جیسے چوری ہاتھ کاٹنے کا سبب ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. اور زنا جو ہے وہ رجم کا، اگر وہ زنا کاری کرے گا تو اس کو پتھر مارے جائیں گے. جلد کوڑے مارنے کا سبب. ٹھیک ہے. اور وغیرہ وغیرہ. جبکہ بیشتر وضعی احکام انسان کی استطاعت سے باہر ہے، جیسے ماہ رمضان کی آمد و وجوب صوم کا. میں نے یہ ساری باتیں آپ کو پہلے بتا دی. ٹھیک ہے. کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو آپ پہ روزے واجب ہوں گے، یہ شرط ہے. سورج کا ڈھلنا نماز ظہر کا سبب ہے. سورج کا نکلنا جو ہے وہ سورج کے نکلنے، سورج کا سوری غروب ہونا جو ہے، سورج کا عروج پہ پہنچنا اور زوال سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا نماز ظہر کا سبب ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ڈھل رہا ہو، یعنی زوال اس کا ختم ہو رہا ہو. پیج نمبر بچے 27. اب حکم تکلیفی کی اقسام ہے. اکثر علماء اصول نے حکم تکلیفی کو درجہ اقسام میں تقسیم کیا. پہلا ہے ایجاب، جس کو کہتے ہیں پازیٹیو، یعنی کہ کسی چیز کا ثابت ہونا. شارع کی طرف سے کسی کام کے کرنے کا حتمی اور لازمی مطالبہ اسے فرض بھی کہا جاتا ہے. جس کام کے کرنے کا حکم دے دیا گیا ہو اس کو ایجاب کہتے ہیں، یعنی یہ کام لازمی آپ نے کرنا ہے. یہ پازیٹیو جو ہے اس میں آتا ہے، یعنی یہ کام کرنے کا ہمارے اسلام میں حکم دیا گیا ہے. تو وہ جیسے ہمارے اوپر فرائض ہیں، روزہ رکھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، جہاد کرنا فرض ہے. سال میں زندگی میں ایک دفعہ آپ کا حج کرنا واجب اگر آپ صاحب استطاعت ہے. یہ سارے ایجاب میں آئیں گے. ٹھیک ہے. آگے ہے فرض کے بعد ہے ایجاب کے بعد ہے ندب. نہیں میرے ساتھ ہے. آگے ہے ندب.
کسی کام کے کرنے کا مطالبہ اس طرح کیا جائے کہ وہ بہتر، احسن اور قابل ترجیح ہو، لازمی نہ ہو، ایسے فعل کو ندب یعنی سنت یا مستحب کہتے ہیں۔ تحریم، کسی فعل کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا جائے اور حتمی طور پر کیا جائے، جیسے حرام اور محرم، ٹھیک ہے، حرام سے ہی محرم تلاش ہوتا ہے۔ کراہت، کسی کام کو چھوڑنا محض افضل، بہتر یا قابل ترجیح ہو، ایسے فعل کو مکروہ کہتے ہیں، یعنی اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے کرنے سے، تاکہ آپ حرام کی طرف نہ چلے جائیں۔ اباحت، ایسا فعل جس کے کرنے یا نہ کرنے کا مکلف کو اختیار ہو، اگر کر لے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک، ٹھیک ہے، یہ اباحت ہے، اباحت کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ واجب اور اس کی اقسام یہ بیٹے کل پڑھیں گے، آج آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور یہ چیزیں کل آپ پڑھ کے آئیے گا، اور میں انشاءاللہ تعالی یہ جو چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں ندب ہے، تحریم ہے اور ایجاب ہے، ان کو کل میں آپ سے پوچھوں گی، ٹھیک ہے، اور اباحت ہے، اور کل ہم پڑھیں گے پیج نمبر 28 واجب اور اس کی اقسام، ٹھیک ہے، اور آپ ذرا پڑھ کے آئیں گے تو پھر جلدی کور ہو جائے گا۔ آواز نہیں آ رہی، اس وقت کتنے اسٹوڈینٹس ہیں آپ؟ ورکشاپ کے بیٹا 100 مارکس ہے شاید، اور ورکشاپ اٹینڈ کرنی لازمی ہے۔ میری اپنی بیٹی نے بی ایڈ کیا علامہ اقبال کے تھرو، تو ایم ایڈ سوری بی ایڈ، تو ان کی ورکشاپ اٹینڈ کرنے کے باوجود کسی وجہ سے شاید وہ کوئی پچھلے دنوں پتہ کرونے کی وجہ سے مسئلے مسائل تھے، تو ان کی انٹری نہیں ہو سکی، وہ تو وہ ان کا وہ آ گیا دوبارہ ورکشاپ اٹینڈ کرنے کا جو ہے نا نوٹیفیکیشن آیا، تو یہ لازمی ہے۔ اور کوئی کوشچن؟ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو تو پلیز کریں۔ میری کوالیفیکیشن بس تھوڑی سی ہے بیٹا، اتنی زیادہ نہیں ہے۔ میں نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز گولڈ میڈلسٹ اینڈ عربک، ماسٹرز ان عربک، بی ایڈ۔ اور 22 ایئرس کا میرا ایکسپیرئنس ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے بکس وغیرہ اور تھیسز وغیرہ لکھنا، یہ میرا، اور تحقیق کرنا مختلف ٹاپکس پر۔ حدیث قدسی ہوتی ہے کہ جس کے الفاظ جو ہیں وہ سیم ٹو سیم اللہ پاک کے جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں انہی الفاظ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من و ان بیان کر دی ہو، ٹھیک ہے۔ جو رسول اللہ کی کچھ حدیث ایسی ہیں جو انہوں نے اپنی ورڈنگ میں بیان کی ہے، اللہ کے احکام کو اپنی ورڈنگ میں کیا ہے، وہ حدیث رسول ہے۔ یا کوئی کسی کو کام کرتے دیکھا تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اور جو قرآن ہے نا، حدیث قدسی نیئر اباؤٹ، بالکل نیئر اباؤٹ کیا، بالکل 100% قرآن ہے، بس اتنا فرق ہے کہ وہ قرآن کے اندر کوئی لفظ شامل نہیں ہے۔ حدیث قدسی سے مراد ہے کہ سارے کے سارے لفظ وہی ہیں جو اللہ پاک کی زبان سے نکلے، یعنی اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے اور رسول اللہ نے من و ان بیان فرما دیے۔ نہیں بیٹا، میں نے پنجاب یونیورسٹی سے، میں نے صرف بی ایڈ علامہ اقبال سے کی ہے، باقی میری ساری اسٹڈی ریگولر ہے۔ ہاں جی، اور مجھے ابھی بھی اسٹڈی کا شوق ہے، میں ابھی بھی الحمدللہ میرا انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ میں مزید آگے، بلکہ میں پڑھتی رہتی ہوں بکس کی ریڈنگ جو ہے، اور دائیں بائیں سے مطلب یہ ہے کہ تحقیقی کام اور قرآن مجید کا ترجمہ، پھر اس سے متعلق مختلف کوسچنز کے خود ہی دماغ میں جو کوسچن آتے ہیں اس سے متعلق پھر میں ہر فقہ سے جو ہے نا اس کا آنسر تلاش کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔
میں سیالکوٹ رہ رہی ہوں فی الحال، ویسے میں چکوال کی رہنے والی ہوں. آپ لوگ بھی میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہوں گی کہ یہ جو نالج آپ لے رہے ہیں نا، اس کو صرف آپ ڈگری لینے کے لیے مت لیجیے گا. اللہ تعالیٰ چونکہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں اپنی طرف آنے کی، تو ان اللہ پاک کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 حدیث ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو. تو یہ جو علم ہے نا، یہ صرف ڈگریاں لینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے پبلک سروس کمیشن کا امتحان میں نے پاس کیا لاہور سے. تو ابھی میں نے بالکل فریش ماسٹرز کیا تھا، تو میں نے لاہور سے جب امتحان پاس کر لیا، اگلا سٹیپ تھا میری، ظاہر ہے میرا اخبار جنگ اخبار میں میرا نام آیا. ہم 5000 لوگوں میں سے صرف 29 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے. تو جب میں وہاں پہ گئی دوبارہ، مطلب میرا انٹرویو وغیرہ ہوا، ریٹن ٹیسٹ کے بعد انٹرویو ہوا، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کلیئر کیا. تو بعد میں جب سیٹ دینے کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی کہ ڈونیشن کے طور پہ آپ 1,00,000 روپیہ دیں. جتنے بچے کلیئر ہوئے ہیں، جتنے اسٹوڈینٹس کلیئر ہوئے ہیں پبلک سروس کمیشن میں، وہ 1,00,000 روپیہ ڈونیشن ہم ان سے لیتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں تو اپنی قابلیت پہ آئی ہوں، میں تو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی. اگر آپ نے مجھے سیٹ دینی ہے تو دیں، ورنہ یہ رشوت والا کام، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، تو یہ کام تو میں نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا چلے 50,000 تک آپ دے دیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا میں نے 1 روپیہ بھی نہیں دینا. تو میں نے ان کو نہیں دیا. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج بھی پروردگار مجھے عزت کے ساتھ رزق دے رہا ہے. میری بڑی بیٹی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے، اور باقی میری ماشاءاللہ 5 بیٹیاں ہیں، ایک میرا بیٹا ہے، سب اسٹوڈنٹ ہیں. ایک بیٹی حافظ قرآن ہے، اور سیکنڈ بیٹی میری جو ہے اس نے لنگوسٹک میں ماسٹر کی ہے، انگلش لٹریچر میں، اور ساتھ اس نے بی ایڈ، ابھی آپ کے ساتھ ہی وہ بی ایڈ کر رہی ہے. اس سے چھوٹی بیٹی باٹنی میں ماشاءاللہ ہے، بی ایس کر رہی ہے. اور اس طرح سے میرے پروردگار نے مجھے رزق میں کمی نہیں آنے دی. لیکن میں نے اپنے رسول اللہ کی ایک حدیث کا دفاع ضرور کیا اپنی زندگی میں، اور بھی کئی جگہ کیا. لیکن یہ کہ مجھے خوشی ہے کہ یہ ایک خطرناک مرحلہ تھا. میں نے اپنی اتنی قیمتی سیٹ کو چھوڑ دیا تھا اس وقت، جو میری ساری زندگی کی محنت تھی. تو اس لیے میں آپ سے بھی کہوں گی کہ یہ ایجوکیشن کو نا صرف ایز اے ایجوکیشن نہ لیں، بلکہ اس کو آپ اپنی لائف کے اندر انٹر کریں. ٹھیک ہے، اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پہ بھی عمل کر لیں گے نا، تو سمجھے آپ نے سارے دین کو سمجھ لیا. ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری جو تھے، وہ مطلب اس وقت وہ بکریاں چرایا کرتے تھے جب شروع میں انہوں نے اس دین کی طرف آئے. تو رسول اللہ اپنے اصحابہ کرام میں بیٹھے علم تقسیم کر رہے تھے. تو اس وقت وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس میرے پاس تو زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو بس آپ مجھے اتنا تھوڑا سا کوئی بتا دیں کہ جس پہ میں عمل کروں تو میرا سارے کا سارا کام جو ہے، نظام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، مطلب سارے دین پہ میں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ آیت پڑھ کے سنائی نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ، جو جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی وہ اس کو پا لے گا. یہ قرآن مجید کی آخری آیات، سورتوں کی آیت ہے نا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بس میں سمجھ گیا. اس نے میں جا رہا ہوں. وہ چلا گیا. پیچھے سے صحابہ کرام جو تھے وہ ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ کیسا انسان ہے، ہم کب سے علم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں اتنی زندگی گزر گئی اور ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی، تو یہ بندہ کیسا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے سارا سمجھ میں آ گیا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بالکل سچ کہتا ہے، کیونکہ اس نے جو ہے اس نے اصل حقیقت کو پا لیا. تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ جس نے چھوٹی دین کی بات کو سمجھ لیا، ایک بات کو بھی، اس کی ساری زندگی پہ وہ محیط ہے، وہ اس کو ساری زندگی پہ اگر اپلائی کر لیتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ فقیہ ہے، آپ نے اس کو فقیہ کا لقب دیا، یعنی فقہ کو جاننے والا. تو یہ بات ہے کہ انسان کو جب سچے دل سے علم حاصل کرتا ہے نا تو پروردگار عالم اس کی مدد کرتا ہے. اگر اس کے دل میں یہ لالچ ہو کہ میں کل تک ڈگری لے کے اور پھر میں اس سے رزق کماؤں،
تو یہ اس کا بہت بہت آخری والا حصہ ہونا چاہیے. اس کا پہلی سوچ، پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار عالم مجھے علم دے اور میں اس سے اپنی ذات کو سنواروں، خود سازی کروں. اس کے بعد پھر میں خاندان سازی کروں، پھر میں معاشرہ سازی کروں. پہلے انسان خود کو سنوارے، اس کے بعد اپنے گھر کے افراد کو دیکھے، اپنے بہن بھائیوں کو، بچوں کو، اور اس کے بعد وہ معاشرے کے افراد میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ انٹر ہو، اور جن لوگوں میں بھی اٹھے بیٹھے ان کی فلاح اور بھلائی کا باعث بنے. ٹھیک ہے. یہ ابھی جو میری بیٹی نے جس بات پہ اعتراض کیا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ تنظیم الاسان ایک ادارہ ہے جس میں اسپیشل بچوں کے بارے میں ہے کہ خصوصی بچے اور ہماری ذمہ داریوں کے ٹاپک پہ ایک مضمون لکھنا تھا. وہ میں نے لکھا اور میری آل پاکستان میں تمام علماء دین نے اس کو چیک کیا اور میری 3rd پوزیشن تھی آل پاکستان میں، اور مجھے باقاعدہ سند ملی تھی. تو یہ بات ہے کہ آپ کو نالج ہونا چاہیے، کسی چیز کو بھی ہمیں سمجھ کے لینا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ.